ہم مسلمانوں کا تو یہ جو سادہ مسلمان ہیں ان کا تو یہی عقیدہ ہے کہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، تو وہ آئیں گے، وہ قیامت کے قریب آئیں گے، اور جو ہے تو وہ امام مہدی علیہ السلام کے بیچ ان کی امامت میں نماز پڑھیں گے، اور وہ دجال کے ساتھ ان کا جو ہوگا جنگ ہوگی، اور اس میں وہ اسے دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر قیامت جو ہے آ جائے گی۔ تو ہم لوگوں کا تو یہ جو ہے تو عقیدہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ تو جب کہ یہودی اور عیسائیوں کا تو اور عقیدہ ہے، تو وہ تو جو ہے تو کوئی کہتا ہے کہ انہیں یعنی قتل کر دیا گیا ہے کچھ بھی، لیکن مسلمانوں کا تو یہی عقیدہ ہے کہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور قیامت کے قریب جو ہے ان کا نزول ہوگا۔ تو آپ کی باتوں سے تو مجھے یعنی جو آپ نے تشریح کی، وضاحت کی، کہ ایک بات تو یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ نے جو ہے ان کا آنے کا کیا فائدہ ہوگا، یعنی ان کا اگر وہ نہ ہوتے تو کیا فرق پڑتا ہوتے، تو آپ نے اس ٹائم کا ہی بتایا کہ اس ٹائم پہ جو لوگ ہو رہے تھے عیسائیت میں شامل ہو رہے تھے یا وہ مسلمانوں سے ہٹ رہے تھے، تو وہ اس ٹائم پر انہوں نے جو ہے تو جو محنت کی، تو مطلب ہے کہ ابھی ان کا کوئی بھی رول نہیں ہے موجودہ مسلمانوں میں، یا آپ کے کہنے کا یہی مطلب اس سے اخذ ہوتا ہے، کیونکہ شریعت محمدی ہے، ٹھیک ہے، وہی ہے، اور رسول تو وہ نہیں ہے۔ آپ نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، رسول ہوتے تو وہ پھر شریعت ان کی اپنی ہوتی، تو یہ تو نبی تو دوسرے کی شریعت پہ ہی آتا ہے جو پہلے رسول ہوتا ہے، تو رسول کی اپنی شریعت اور اپنا ہوتا ہے، تو مطلب ہے کہ یہ وہاں پہ ہی ختم ہو گیا، وہ جو جس صدی میں آئے تھے اس صدی میں انہوں نے اپنی کوشش کی اور وہ ہو گیا۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد آپ اگر ان پہ یقین رکھیں یا نہ رکھیں آپ لوگ تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں شریعت محمدی پہ ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت تو وہی ہے، آپ نے خود کا وہ کامل مکمل ہے، تو اس پہ یقین اور وہ رکھنا چاہیے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے، ہم جو ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے آخری نبی مانتے ہیں۔ تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے آئے اور انہیں اٹھا لیا گیا، کیونکہ انہیں جو ہے تو صلیب پہ چڑھایا جا رہا تھا، اور انہیں یعنی قتل کرنے کی ایک کوشش ہو رہی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو انہیں اٹھا لیا۔ تو اب وہ آئیں گے قیامت کے ٹائم پہ، اور وہ ہمارے جو ہے تو نبی کے امتی کے طور پہ آئیں گے، وہ اپنی کوئی شریعت نہیں لائیں گے، وہ نبی کی شریعت جو ہے ہمارے نبی کی قرآن و سنت ہے اس پہ ہی وہ عمل پیرا ہوں گے، اور وہ امتی کے طور پہ آئیں گے۔ میں نے اوپر مدرجہ بالا میسج میں جو ہے تو یہ صاف کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو آخری نبی ہیں، ختم النبیین، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا، ان کی جو شریعت محمدی ہے وہ آخری ہے۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو آپ قصہ وہ چھیڑ رہے ہیں، تو اس کے بھی میں نے سارا پس منظر بھی بتا دیا جو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو وہ یہی ہے، اور اس میں کئی حدیث بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو وہ آئیں گے، لیکن وہ اپنی کوئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، وہ نبی کے امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پہ آئیں گے، اور ان کا وہ جو مقصد ہوگا وہ بتایا گیا ہے کہ دجال کے ساتھ جنگ ہوگی، اور بھی جو ہے وہ کر کے تو پھر قیامت ہو جائے گی، اس کا پورا حدیث میں مطالعہ کیا جائے تو ملتا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा कि वो उम्मती बन के आएंगे, नबी बन के नहीं आएंगे, तो क्या आप बताएंगे कुरान हदीस से कि उनसे नबूवत ले ली गई वापस, और या किसी नबी से नबूवत वापस ली जा सकती है? तो आप ये वजाहत करें कि उनसे नबूवत कैसे वापस ली गई और वो अब सिर्फ उम्मती बन के आएंगे। और दूसरा खान साहब ये बता दें, आपने एक सवाल किया था कि मिर्ज़ा साहब ने क्या काम करना था या क्या काम किया, तो आप ये बता दें कि हज़रत ईसा जब वापस आएंगे तो उनका काम क्या होगा, वो क्या करेंगे उम्मत के लिए। उनको इतनी देर 2100 साल से आसमान पे अल्लाह ताला ने बिठाया हुआ, तो जब वापस आएंगे तो किस मकसद के लिए उन्होंने अल्लाह ताला ने 2100 साल से ऊपर आसमान पे बिठाया हुआ है। तीसरा मेरा एक और सवाल, अगर आप जवाब देना मुनासिब समझें, कि जब नबी की जरूरत ही नहीं थी तो नबी को क्यों जिंदा आसमान पे ठा लिया और इस उम्मत में भेजने के लिए उस नबी को भेजेगा अल्लाह ताला? क्या इस उम्मत में कोई ऐसा बंदा नहीं था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जिनको हम खातमुल नबीयीन कहते हैं कि वो ऐसा काम कर सकता हो? तो एक नबी को आसमान पे बिठाने की क्या जरूरत पेश आ गई? जब वो आ जाएंगे तो क्या उन पे ईमान लाना जरूरी होगा, या ये होगा कोई मान ले ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, कि उन पे ईमान लाना जरूरी होगा कि आपने जरूर उन पे ईमान लाना है? नबी को उठाया गया, उसका पूरा पस मंजर कुरान पाक में है और सही हदीस में जो है तो मिलता है कि जो है तो वो नबी को जो है तो कत्ल करना चाहते थे, मारना चाहते थे उस टाइम पे। तो वो स्लीप पे जैसे चढ़ाया गया तो वहां से अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया, और उन लोगों को भी जो है तो इल्म ना हुआ। तो वो तो एक नागुज़ीर सी सूरत हाल थी कि नबी जो है तो वो उसकी वो जान बचानी थी अल्लाह ताला ने, तो वो उठा लिया। तो ये तो अल्लाह ताला ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जो है तो कुरान और सुन्नत में ही इसकी जो है तो तालीमात मिलती हैं। उसको अगर देखा जाए, हमारा जो ईमान है और वो बताया गया कि वो आएंगे, आखिरत में आएंगे, और जो उनका सबसे अहम मकसद जो होगा उस टाइम पे वो ये दज्जाल को ख़त्म करना, और वो आएंगे नबी की उम्मती होके आएंगे, ठीक है। और हमारे आखिरी रसूल और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनके उसमें क्योंकि वो अल्लाह ताला ने उठाया हुआ है, और ये अल्लाह ताला से कोई सवाल नहीं कर सकता कि आपने फलां को भेजा, फलां को क्यों ना भेजा, या फलां को क्यों उठा लिया, ठीक है। वो उठाया तो वो तो मकसद है कि उनकी जान बचानी थी, अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों पर ले लिया। तो लेकिन ये अल्लाह ताला से कोई नहीं सवाल कर सकता कि हमारी उम्मत में जो है तो कोई बेहतर था या नहीं, तो वो वहां से वो अल्लाह ताला नहीं भेजेंगे। तो इसमें सही हदीस में भी हमारे नबी ने हमें बताया है तो कि वो आएंगे, और उनकी फिर पूरी तारीख है। तो इस बारे में जो है तो कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान साहब, मेरे 2-3 सवाल थे, ये मेरा सवाल ही नहीं था। अब आप ये सवाल करेंगे, मजीद सवाल पैदा होंगे। क्या आपको ईमान है कि अल्लाह हर जगह है? अगर आप कहें ना कि अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया, तो अल्लाह ताला ने यकीनन किसी तरफ उठाया होगा। वो मशरक है, मगरब है, शुमाल है, जनूब है, ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं तो उठाया ना। जहां उठाया इसका मतलब अल्लाह वहां है, बाकी दूसरी जगहों पे अल्लाह नहीं है। एक सवाल आपसे ये, इसका जवाब दे दे कि किस तरफ उठाया था, अल्लाह की तरफ कौन सी है। और दूसरा ये सवाल फिर है कि जहां से अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को उठाया, तो क्या अल्लाह ताला वहां नहीं था? आप ऐसे सवाल करेंगे तो मजीद आप जो ना उलझते जाएंगे। तीसरा, आखिरी नबी आप बार बार कह रहे हैं, क्या कोई ऐसा जैसे लिखा होता है कि साबका सदर, साबका वजीर आजम, तो कैसे, क्या ऐसे भी है कि कोई खास साबका नबी?
کہ نبوت لے لی. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ انعام دے کے واپس نہیں لیا کرتا. نبوت انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک نام دے کے پھر اسے واپس لے لے گا؟ میرا یہ سوال ہی نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا کہ کیا سابقہ نبی ہوتا ہے نبوت واپس لی جا سکتی ہے؟ اب آپ نے کہا کہ آسمان پہ اٹھا لیا. اب بتا دیں, آپ اپنے سوال میں سے جواب دے دیں کہ اللہ کی طرف کدھر؟ کیا اللہ وہاں نہیں تھا جہاں سے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تھا؟ ایک اور بات غور کرنے والی یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ پہلے نبی رسول تھے, اب انہوں نے امتی بن کے آنا ہے. یہ اس لیے بھی عجیب ہے کہ اگر انہوں نے امتی بن کے آنا ہے نا تو انہوں نے کام امتیوں والے کرنے ہیں کہ نبیوں والے کام کرنے ہیں؟ کام سارے یہ گنوائیں گے کہ انہوں نے نبیوں والے کام کرنے ہیں جو نبی کا کام ہوتا ہے, لیکن ماننا نہیں کہ وہ نبی ہوں گے, وہ امتی بن کے آئیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو دلیل بھی نہیں ہے کہ وہ امتی بن کے آئیں گے, ان کی نبوت ختم ہو گئی ہے, اور دوسرا لاجک بھی نہیں بنتی, کیونکہ لاجیکل اگر وہ امتی بن کے آئیں گے تو ان کا مقصد آنے کا کیا ہے؟ انہوں نے تو آ کے نبیوں والے کام کرنے, تو پھر نبی کیوں نہیں ہوں گے, امتی کیوں ہو جائیں گے؟ صرف اس لیے کہ آمد رسول آخری نبی ہیں. اور آمد رسول کے آخری نبی ہونے سے کسی نبی کے آنے سے اس لیے بھی نہیں فرق پڑتا کہ وہ آخری نبی شریعت کے لحاظ سے, جس کو یہ بعض اصطلاح میں رسول اور نبی میں فرق کر کے فرض کر لے کر اس حساب سے سمجھ لیں کہ رسول وہ آخری ہیں. جو نبی ہے, نبی ہمارے نزدیک تو دونوں ایک ہی ہیں. نبی دو قسم کے ہوتے ہیں, رسول اور نبی ایک ہی چیز ہے, اور نبی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک شریعت والا ہوتا ہے اور ایک جو پچھلی شریعت پہ آتا ہے. اور جو نئی شریعت نہیں لے کے آئے گا اس سے کی ختم نبوت پہ اور آخری نبی ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا خیال ہے اس سوال اور جواب سے آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ میں نے جو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا, آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ نہیں کہا کہ مشرق میں اٹھایا, مغرب میں اٹھایا, جنوب میں اٹھایا, اٹھا لیا. اس کا ہمارے پاس جو علم ہے وہ انتہائی قلیل ہے, کم ہے. ٹھیک ہے, تو نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے اور اس پہ ہمیں ایمان ہے. تو یہ چیز, یہ بات کرنا, اس بارے میں بات کرنا جس کے بارے میں علم ہی نہ ہو انسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں اٹھایا, جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے, جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہوا ہے, جو قرآن و سنت میں ہمیں اتنا ہی علم ہے. ہم اس سے آگے جائیں گے تو وہ جو ہے تو ہمارا ایمان بھی اس خطرے میں پڑ سکتا ہے. جو جتنا علم ہمیں اللہ نے دیا, رسول نے دیا, ٹھیک ہے, ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, تو ہمیں اتنا ہی علم ہے. ٹھیک, اس سے زیادہ جو ہے تو وہ ہم نہیں جا سکتے, کیونکہ یہ ہماری سوچ سے جو ہے تو اوپر کا سوال ہے. کہ بس اتنا سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا جواب یہی ہے. اور کہاں اٹھایا یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور نبی نے انہیں اٹھا لیا اور وہ قیامت کے قریب جو ہے تو دوبارہ ان کا آئیں گے, دوبارہ نزول ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے. تو آپ اس بات پہ یا اس آیت پہ پھر غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا؟ ہمیں قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ اٹھانے سے کیا مراد ہے. اچھا, ایک آپ ادھر بیٹھا کریں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کیا مراد لیتے ہیں اور اس کی ہم مثال قرآن سے کیا دیتے ہیں. ہم قرآن اور حدیث سے باہر کی بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے, جو کچھ لکھا ہوا ہے, یہ آسمان پہ جانے کا ذکر, یہ آپ کو آپ کے علماء کہتے ہیں, ایسا کہتے ہیں. اب میں نے آپ سے چھوٹا سا سوال کیا تھا کہ کہاں اٹھا لیا,
تو آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ نے مجھے یہ کہا کہ جواب دے دیا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے. تو اگر ہر طرف ہے تو پھر آسمان کی طرف کیسے اٹھا لیا؟ یہ آپ قرآن کو پڑھیں، اس آیت کو پڑھیں، بیٹھا کریں ادھر، آپ کو ہم بتائیں گے کہ کہاں اٹھا لیا، اس اٹھانے سے کیا مراد ہے. توفی آپ کہتے ہیں پورا پورا لینا، تو ہم ادھر بیٹھے پوچھے توفی کا معنی کیا ہے، توفی کتنی قسم کی ہوتی ہے. قرآن میں 25 دفعہ استعمال ہوا ہے، لیکن سوائے حضرت عیسیٰ کی وفات کے 2 دفعہ ہر جگہ وفات کا معنی ہی ہے. لیکن جہاں حضرت عیسیٰ کی بات آتی ہے وہاں آپ پورا پورا لے لیتے ہیں، یا رافع کا کیا کہتے ہیں اٹھا لیا. اس کا اس لفظ کے اور بھی بڑے معنی لکھے ہوئے ہیں قرآن میں، مسالے ہیں. تو آپ آیا کریں، بیٹھیں، سنیں ہمیں بھی، اور پھر دیکھیں کہ دوسرے جو مسلمان ہیں اور ہم دونوں میں سے ٹھیک کون ہے، کون قرآن کا ترجمہ ٹھیک کر رہا ہے اور کون جواب ٹھیک دے رہا ہے. اب آپ سے چھوٹا سا سوال کیا، آپ سے جواب نہیں آیا. اسی طرح دوسرے بھی کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہمیں. ہم میں اور آپ میں، بابو جی میرا خیال ہے آپ کا نام ہے، ہاں بابو، ہم میں اور آپ میں صرف شخصیت کا فرق ہے. مانتے آپ کچھ بھی ہیں، صرف منہ سے نہیں کہتے نبی، باقی ساری شرائط ان میں نبیوں والی ہیں آپ مانتے ہیں. وہ اوپر میں نے ایک پوسٹ لگائی ہے، وہ دیکھ لیں. جی ناصر بٹ صاحب، قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا ذکر، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، اپنی طرف، وما قتلوہ وما صلبوہ. تو یہاں پر رب العالمین نے قتل کی بھی اور سولی چڑھائے جانے کی بھی نفی کر دی، اور وما قتلوہ یقیناً، اور پھر اس طرح آگے بر رفع اللہ الیہ، تو اپنی طرف. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جہت ہے، اس طرح آپ مقید کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اب قرآن مجید میں سورہ ملک میں اللہ پاک نے اپنی نسبت آسمان کی طرف کی ہے، اس نسبت کی وجہ سے، تو یہاں سے ثابت ہو رہا ہے سورہ ملک میں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، اور اس سے اگلی آیت 17 ہے اَأَمَنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. تو من فی السماء جو آسمانوں میں ہے، تو یہاں نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی تذکرہ کیا ہے. تو رب العالمین کی ذات ہر جگہ جلوہ گر ہے، لیکن یہاں پہ اس نے اپنی نسبت آسمان کی طرف کی تھی اس بنیاد پر. اور آپ حضرات کے لٹریچر میں بھی آسمان کا ذکر موجود ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں سورہ زخرف میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہاں ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ قیامت کی نشانی ہے. اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں فرمایا، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بھی قیامت کی نشانی قرار دیا. تو قرآن مجید میں قیامت کی وہ نشانی بیان کی گئی، اور قیامت کی نشانی ہے قیامت کے قریب، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. جی مجھے ناصر بٹ صاحب سے بات کرنے دیں، وہ آڈیو میں کریں گے. تو ناصر بٹ صاحب نے آڈیو کیا تھا، ان کو جواب دوں گا. جی جناب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ ان کو صلیب دے کر مارا گیا، تو اس سے وہ زندہ ثابت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو قتل نہیں ہوا یا جس کو صلیب نہیں ملی وہ ثابت ہو گیا کہ وہ زندہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہ ان کو قتل کر کے شہید کیا گیا، نہ ان کو سولی دے کر مارا گیا، تو کیا ثابت ہو گیا کہ وہ آج تک زندہ ہے؟ یہ عجیب و غریب آپ نے منطق نکالی ہے. جی پہلے تو یہ ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہو سے مراد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور جب کسی اور چیز کا امکان موجود ہو تو دلیل ختم ہو جاتی ہے. سلیم میر صاحب، اس کا تعین ہو کا تعین قرآن مجید نے کر دیا ہے، کرے گا نہیں، کر دیا ہے قرآن مجید نے. السلام علیکم. تو زمین جو ہے یہ تو
کہیں تو ہے نا اس کے دائیں بائیں آسمان ہی ہے نا, تو اللہ کا آسمان کی طرف, وہ بھی پھر سوال وہی ہے طرف کدھر اللہ کی, کس طرف نسبت. آپ کھڑے چاند پہ ہو, زمین اوپر ہو, تو ہم اوپر انگلی کر دیں گے کہ زمین وہ ہے. اب زمین سے اوپر ہے سو انگلی اوپر کر کے کہیں گے آسمان تو نیچے سے زمین اوپر ہے. تو اللہ کی مجھے یہ صرف بتائیں کہ اللہ کی طرف کدھر ہے, کس طرف ہے اللہ. کہیں نہ کہیں تو ہے نا آسمان میں, تو وہ طرف کدھر ہے یہ بتا دیں آپ. جی آپ جس سے دل کرے بات کریں, لیکن جو بھی آپ بات کریں گے, اگر آپ 1 to 1 ناصر صاحب سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں تو پتہ نہیں شاید اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی, لیکن دیکھ لیتے ہیں وہ کیسے تعین ہو گیا ہے. جب اس کے پیچھے مختلف چیزوں کا ذکر ہو رہا ہو تو ہو کی ضمیر کسی طرف بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو کسی چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت کا علم ہے, تو کیا اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ فوت ہی نہیں ہوئے؟ تو یہ اس کی منطق کیا بنتی ہے؟ پہلے تو ہو کی ضمیر متعین کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا علم نہیں ہے. علم ہونے سے مراد کیا ہے؟ مراد تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ وہی آئیں گے قیامت والے دن اور وہ زندہ ہیں, یہ تو مراد اپنے پاس سے نکالی. ہم مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو وہی مسیح مانتے ہیں جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کی بشارت دی تھی. جزاک اللہ. جی میر صاحب, چونکہ ناصر بٹ صاحب نے سوال کیا تھا تو پہلے ان کی آڈیو آئی تھی, آپ تو بعد میں آئے ہیں. باقی سورہ زخرف میں قرآن مجید فرقان حمید نے ہی تعین کر دیا. انہو لعلم للساہو سے مراد فقط 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 اور فقط حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے. ہو کی ضمیر سے کوئی اور مراد ہو ہی نہیں سکتا. یہ قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر بیان کر دیا. پہلے ہو کا تعین کر رہے, اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کیجیے, میں ایڈریس کروں گا. اور اسی سورہ زخرف سے ہی قطعی ثابت ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے, اور پھر احادیث مقدسہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو نشانی قرار دیا گیا تو ان کا دوبارہ نزول یہاں سے ثابت ہے. باقی جو کہ ناصر بٹ صاحب کی پہلے آڈیو آئی تھی تو اس لیے ان کو جواب دیا ہے. آپ بھی اپنا شوق پورا کر لیجئے کہ میں نے کب آپ کو منع کیا ہے, لیکن جو کہ پہلے وہ بات کر رہے ہیں تو پھر 2 سے بات کرنا پڑے گی. آپ کے لیے بھی آڈیو علیحدہ بھیجنا پڑے گا, ناصر بٹ صاحب کے لیے علیحدہ بھیجنا پڑے گا. جی مرزا صاحب تو یہاں فٹ ہی نہیں ہو سکتے, نہ مسیل نہ کسی سلسلے میں. مرزا صاحب کو دور دور تک کوئی جو ہے یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں سے سارے دوست کر رہے تھے, کوئی نہیں مسئلہ. آپ یہ ہو کی ضمیر جو ہے متعین کرتے ہیں فقط فقط فقط, تو دعویٰ ہی ہے نا. اس کی دلیل کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا؟ اس کی دلیل بھی پیش کریں نا. دعویٰ تو آپ جتنے مرضی کرتے رہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ. میں نے جناب مرزا صاحب کو کہیں فٹ نہیں کیا. وہ بابو صاحب نے عقیدہ پوچھا تھا, ان کے بارے میں ہمارا کیا ہے وہ میں نے بتا دیا. میں نے تو کہیں فٹ نہیں کیا. کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں فٹ نہیں ہو سکتے؟ جی یہ بھی دعوے ہی ہے نا, فٹ نہیں ہو سکتے. جیسے کرسچن کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نبوت کے لیے فٹ نہیں ہو سکتا, وہ سب کوئی جھوٹا مانتے ہیں. تو کہنے کو تو جتنے منہ اتنی باتیں, کوئی دلیل بھی اس کی ہونی چاہیے نا. ایک موضوع چل رہا ہے اس پر آپ بات کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات آپ کوشش کر رہے ہیں قرآن کریم سے ثابت کرنے کی, حالانکہ بات ختم نبوت پر شروع ہوئی تھی. اب بات دوسری طرف لے گئے ہیں, چلیں ادھر ہی صحیح. بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آخری نبی ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہوتے ہوئے کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا. پھر وہ آخری نبی نہیں بن جاتے؟ جی سلیم میر صاحب, ختم نبوت پہ آنا تو آپ ادھر آ جائیں, عیسیٰ علیہ السلام پہ آنا ہے ادھر آ جائیں, اجرائے نبوت پہ آنا ہے ادھر آ جائیں, جدھر مرضی آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ ناصر بٹ صاحب نے جو سوال کیا تھا میں نے اس کو ایڈریس کیا ہے, تو یا تو ناصر بٹ صاحب نے جو سوالات کی ہیں میں نے ان کا جواب دیا, تو آپ سے بات ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بعد میں جب چاہیں, جس وقت چاہے, آپ نے اس گروپ میں مجھے ایڈ کیا تو میں حاضر ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے. السلام علیکم. میں نے تو سوال آپ سے پہلے بھی ایک کیا تھا, اس کا تو جواب آپ نے دیا نہیں.
اب میں اعلیٰ حضرت کی کتاب دیکھ رہا ہوں، اس وقت یہ مجھے نظر نہیں آ رہی، تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا اعلیٰ حضرت نے ٹھیک کہا ہے؟ آپ نے تو انہیں مقید کر دیا نا، اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا تھا۔ اب اس سے پہ میں سوال یہ کرنا تھا، مجھے کتاب مل نہیں رہی، میں ابھی دیکھ رہا ہوں، تو جب ملے گی اس وقت آپ سلیم صاحب سے بات کریں اور اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا اعلیٰ حضرت ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی جناب، بات یہی ہو رہی تھی جو میں نے آپ کو اوپر بتائی ہے، آپ نے کہا اس پر بات کر لیں یا اس پر بات کر لیں، سوال آپ سے کیا ہے وہی سوال ہو رہا تھا، اس سے ہی بات آگے چلی ہے، آپ نے وہ پہلا سوال چھوڑ کر دوسرے کو پکڑ لیا۔ بہرحال سوال یہ تھا کہ ختم نبوت کے بارے میں وہ دوست کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، تو اس سے سوال کیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں آئیں گے، تو جب وہ بعد میں آئیں گے تو وہ کیوں نہیں آخری نبی ہوں گے؟ سب سے آخر پر وہ آنے ہیں، تو پھر آپ کی وہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ تو ختم ہو گیا۔ تو یہ سوال تھا، شاید آپ اس کا جواب دیں۔ جی ناصر صاحب، آپ الزام لگا رہے، میں نے قطعاً مقید نہیں کیا، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، سورہ ملک کی، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا، اور اس کے ساتھ آیت ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ۔ تو من فی السماء یہاں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اس آیت کو وَرَافِعُکَ إِلَیَّ کے ساتھ ملا دیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو میں نے مقید نہیں کیا، یہ آپ نے الزام لگایا مجھ پہ۔ جی سلیم میر صاحب، بڑا سمپل سا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے ایڈریس کرنا، تو آپ وہ آیات مسیح کی بجائے آپ نے اس پہ بات کرنی ہے، پہلے بتا لیں کس پہ بات کرنی ہے، تو یہ تو آپ کا سوال ہی بچوں والا ہے، تو 2 منٹوں میں حل ہو جائے گا، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مجھے جب تک یہ وہ کتاب نہیں ملتی، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں مناظر نہیں ہوں یا میں مناظرے نہیں کرتا، میں سوال جواب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں میرے، تو میں اس قسم کا کرتا ہوں۔ مجھے یہ صرف بتا دیں کہ کیا یہ آیات اللہ حضرت کی نگاہوں سے نہیں گزری تھی؟ کیا انہوں نے یہ آیات نہیں پڑھی تھی؟ انہوں نے کتاب پوری لکھی ہے۔ اب مجھے وہ سلیم صاحب، اگر آپ کے پاس وہ کتاب ہے القاہر کوئی اس قسم کی ہے تو وہ انہیں سینڈ کر دیں، یا تو کہیں کہ انہوں نے وہ آیات نہیں پڑھی تھی، آپ نے پڑھی تھی اور ان کو ان چیز کا علم نہیں تھا۔ جی حیات مسیح سے پہلے ختم نبوت کی ہی بات ہو رہی تھی، یہ حیات مسیح جو ہے، یہ ختم نبوت، یہ دونوں ایک ہی موضوع ہیں۔ آپ ختم نبوت پہ بغیر حیات مسیح کے کیسے بات کریں گے؟ سوال پہلے آپ کو بتایا ہے، 2 دفعہ بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں تیسری دفعہ، کہ سوال یہ تھا کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، تو میں نے سوال اس سے یہ کیا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ تو نبی اور رسول ہیں۔ سادہ سا سوال ہے، آپ کہتے ہیں جی اس کا تو بڑا آسان حل ہے، تو حل کریں، کر نہیں رہے۔ ناصر بٹ صاحب، بالکل آپ جس طرح چھوٹی چھوٹی بات کریں، میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا، آپ سے صرف سوال و جواب کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اعلیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ جب وہ قائل ہیں تو پھر ان کی تو بات ہی آپ نہ کریں۔ جی جناب، آپ آڈیو سن چکے ہیں اور 3 دفعہ یہی سوال آپ سے کیا جا چکا ہے، تو آپ جواب میں صرف یہ کہہ دیتے ہیں جی اس پر بات کر لیں یا اس پر بات کر لیں، تو بات کا جواب آپ نہیں دے رہے، تو آپ اس کا جواب دے دیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ مصروف ہیں تو میسج چھوٹا سا کر دیا کریں جی میں گھنٹے کے لیے مصروف ہو گیا ہوں، یا میں 2 دن کے بعد بات کروں گا، تاکہ جو باقی دوست ہیں وہ پھر اپنا اپنا کام کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ جی یہی بات ہے، یہ آئے تھے کہ چلیں کوئی بندہ نے کوئی بات کی ہے تو 1-2 میں اس کا جواب دے کر تو پھر میں مصروف ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے اکثر، کوئی بندہ
اگر یہ کہیں کہ میں ابھی مصروف ہوں، ویسے ہی میں آیا تھا بس ایک دو آڈیو کرنے، تو کوئی بھی وقت طے کر لیں، ختم نبوت کا جو ان کا عقیدہ ہے وہ قرآن سے ہمیں ثابت کر دیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ نہ تو آج تک کبھی کسی نے کیا ہے، نہ ہی یہ کر سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس وقت یہ تشریف لاتے ہیں. میں بھی فی الحال گروپ کھولنے لگا ہوں کیونکہ یہ تو بات ہی نہیں کر رہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ ابھی گروپ میں کھولوں گا تو پھر یہ کچھ دیر بعد فارغ ہو جائیں گے. بہت شکریہ. جی اس لیے نہیں صاحب میں وضو کر رہا تھا تو بہت یعنی کم یعنی تیز ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جن کو بھی نبوت عطا فرماتا ہے وہ نبی ہوتے ہیں. ان کا ایک دور ہوتا ہے، ان کا دور نبوت میں ہی وہ اپنا نبوت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ورسول الی بنی اسرائیل، ٹھیک ہے. تو اب جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ کہیں گے کہ صحیح مسلم میں ان کے لیے نبی کا لفظ ہے، تو جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے لیے نبی کا لفظ ہوگا. تو اب آپ سوال کریں، میں فارغ ہوں، سوال کرتے جائیں، میں جواب دیتا جاؤں گا. اصل میں ان سے کل پرسوں سوال کیا تھا، تو وہ میرا خیال ہے سوال ان کو جواب اس وقت انہوں نے نہیں دیا. ان کی طرف سے جواب ہی ہوتا ہے، تو اس وقت کی میرا خیال ہے مجھ پہ نظر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. میرا مسئلہ یہ کہ میں نے کبھی حوالے اس طرح لکھ کے کبھی نوٹ کر کے رکھے ہی نہیں. تو جب بحث مباحثہ ہوتا ہے تو اس میں حوالوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے کبھی حوالے اس طرح لکھے ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو میں نے کبھی کسی سے مناظرہ کیا، نہ میری مناظرہ نہ طبیعت ہے. تو ان سے جب بھی سوال کریں گے نا تو یا تو یہ بیٹھ جائیں گے چپ کر کے، یا ایسا جواب دیں گے جو دوسرے کی بات پہ فتویٰ ہوگا لیکن اپنی یہ جن طویلیں کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ کل یا پرسوں والی چیز پہ نا انہوں نے نظر رکھی تھی. چلیں آگے. سوری. جی آپ ضرور وضو کریں، جو بھی آپ نے کرنا ہو. ایک ٹیکسٹ میسج لکھتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 سیکنڈ کی آڈیو کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بتا دیں جی میں اب وضو کرنے لگا ہوں اور میں 10 منٹ تک یا 20 منٹ تک، آدھے گھنٹے تک میں مصروف ہو گیا ہوں. تو جو بندے آپ کی بات سننے کے لیے یا ہماری بات گفتگو سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ ساتھ اور زندگی کے جو کام چل رہے ہوتے ہیں وہ بندہ کرنے لگ جاتا ہے. اچانک اندر سے غائب ہو جانا، 10-15 منٹ بعد آ کہنا جی وہ میں تو فلاں جگہ چلا گیا تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ مناسب طریقہ ہے اگر آپ بہتر سمجھیں تو. پھر آپ فرما رہے ہیں جناب کہ نبی کا ایک دور ہوتا ہے، اور وہ مجھے یہ بتا دیں، اصولی بات ساری بات ہم نے کرنی ہے کہ کیا کسی کا نبی کا دور اس کی زندگی کے اندر ختم ہو سکتا ہے؟ کوئی قرآن سے کوئی دلیل اس کی دے دیں، کوئی پچھلے کسی نبی کی مثال کوئی دے دیں کہ نبی ابھی زندہ ہو اور اس کا دور ہی ختم ہو جائے. ایسے ممکن ہے؟ کیا قرآن اس کی گواہی دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا. یہ آپ اپنے گھڑے ہوئے عقائد کو دلیل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ دعوے کو ہی دلیل بنا لیتے ہیں. تو یہ آپ کی منطق ہو سکتی ہے، کوئی عقل مند بندہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے. اگر وہ زندہ ہیں تو وہ جب تک وہ فوت نہیں ہوتے وہ اللہ کے نبی اور رسول ہی رہیں گے، اور ان کی نبوت اور رسالت عمل ہی رہے گی. کوئی نبی اپنی زندگی میں اپنی نبوت سے ریٹائر نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو اس کی دلیل پیش کریں، دعووں سے دلیل نہیں ہوتی. بہت شکریہ. یہ اپنا ناصر بٹ صاحب بے فکر ہے، میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں. آپ جس سے شائستگی سے بولتے ہیں نا، میں کوئی آپ کو زج کرنے کے لیے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کروں گا. میں نے جو جواب دیا بڑے مثبت انداز میں دیا. اب میں ذرا سلیم میر صاحب سے بات کروں، ٹھیک ہے جناب، آپ کی اجازت ہو تو. پہلی بات تو سلیم میر صاحب، عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر ہوگا تو عام دیگر انسانوں اور دیگر جو معیارات ہیں ان پر آپ نہیں بات کر سکتے. دیگر انسان قرآن مجید میں ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، کہ ہم نے آپ کو مرد اور عورت سے پیدا کیا. جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور بقیہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ جانا یہ قرآن مجید میں ہے، واپس آنا قرآن مجید میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور سورہ اعراف میں پڑھ لیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا.
اور اب آپ نے ایک سوال پہ ٹھہرنا ہے. یہ جو کبھی ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے، اس طرح نہیں کرنا. ایک سوال پہ ٹھہرے، اس کو ایڈریس کرتے ہیں تسلی کے ساتھ، پھر دوسرے کی طرف چلتے ہیں. کہہ رہے تھے کہ آپ مجھ کو جو ہے وہ گروپ ایڈمن موڈ پہ لگا دیا، تو میں نے تو آپ سے ریکویسٹ کی نا کہ مجھے گروپ ایڈمن پہ لگا دیں. تو آپ نے سوال کیا، میں اور بھی کام کر رہا ہوں تو ساتھ سوال آپ کے آ رہے ہیں تو اس کا جواب بھی دے رہا ہوں. یا تو آپ نے کوئی ٹائم مجھ سے تعین کیا ہو نا سلیم میر صاحب، تعین کرنے کے جناب اس وقت آپ نے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ وہ گفتگو کرنی ہے تو وہ رکھ لیجیے گا کوئی ٹائم. تو پھر انشاءاللہ تعالی میں پھر سارے جو قائم ہے نا وہ مؤخر کر کے آپ سے گفتگو کروں گا. سوال ہے نا میر صاحب، یہ بچگانہ سا سوال ہے. اب آپ مجھے سے یہ سوال کریں کہ آپ جی دکھائیے کوئی اور نبی جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، صرف ماں سے پیدا ہوا. تو جب ہے ہی صرف عیسیٰ علیہ السلام تو میں کسی اور نبی کی دلیل آپ کو کہاں سے دکھاؤں گا؟ جی یہ آپ کا من گڑت اصول ہے جو کہ کوئی عقل مند قبول نہیں کر سکتا کہ اگر کسی میں ایک چیز غیر طبی پائی جاتی ہو تو اس کی ساری چیزیں ہی غیر طبی ہو جاتی ہیں. جو بھی چیز غیر طبی آپ ان کے بارے میں بیان کریں گے اس کی دلیل بیان کرنی پڑے گی. اگر قرآن کہتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کیا کھانے کے بغیر ہی زندہ رہتے تھے؟ باقی ساری انسانی حواس ان سے ختم ہو گئی تھیں، ساری طبیعت کے اصول ان پر لاگو نہیں ہوتے تھے، کوئی ایک اصول بھی ان پر لاگو نہیں ہوتا تھا. تو یہ آپ نے ایک من گڑت اصول بنا لیا ہے کہ اگر ایک چیز ان میں غیر طبی موجود ہے تو سارے کے ساری طبیعت کے اصول ہی ان سے ختم ہو گئے تھے. تو یہ من گڑت اصول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. جو معاملہ زیر بحث ہے اس پر آپ بات نہیں کر رہے. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے آپ کو نہیں کہا گروپ ایڈمن موڈ پہ لگایا ہے. جتنا میں نے کہا ہے اس پر میں بات کروں گا. میں نے عرض کی ہے کہ اگر آپ مصروف ہو جائیں تو تھوڑا چھوٹا سا میسج ٹیکسٹ لکھ دیا کریں جی میں آدھے گھنٹے کے لیے مصروف ہوں، بات ختم. میں بھی اپنا کام کروں، باقی دوست جو بات سن رہے ہیں وہ بھی اپنا اپنا کام کریں، یا اگر کسی دوسرے دوست نے بات کرنی ہے تو وہ بات کرے. یہ مقصد تھا صرف، اگر آپ مناسب سمجھیں. جی اور نبی حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. دے دی ہے قرآن، اس کی مثال دیتا ہے. آپ قرآن کے وہ چیزیں جو آپ کے کسی غلط فہمی آپ کو ہوتی ہے کہ آپ کے شاید عقیدے کو ثابت کرتی ہے وہ تو آپ کو یاد ہے، باقی قرآن آپ بھول جاتے ہیں. قرآن خود مثال دیتا ہے عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے کہ اس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور یہ بغیر باپ کے پیدا. مثال آپ کو دے دی ہے. آپ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی دعویٰ ہے اس پہ تو ہمارا اختلاف ہی نہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. جو بھی آپ ایسا دعویٰ کریں جس میں ہمارا اختلاف ہو اس کو آپ نے دلیل سے ثابت کرنا ہے. یہ بات ہے، ٹھیک ہے. اور اگر دلیل نہیں ہے تو وہ دعویٰ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. سب کسی اور ساتھی نے بھی بات کرنی ہے تو کر لیں. جی اب آپ موضوع کی طرف آ گئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جس مسئلہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے میں نے سورہ زخرف کی آیت پڑھی ہے. میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. مطلب ایک تو آپ بات مان گئے نا کہ اب بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ دوسرے انسانوں اور دیگر انبیاء کرام سے آپ کی ایک تخصیص ہے، آپ کا خاص ایک وصف ہے. اسی طرح سے آسمانوں کی طرف جانا اور نزول مسیح ہونا یہ بھی قرآن مجید سے اور احادیث مقدسہ کے تواتر کے ساتھ یہ عقیدہ موجود ہے. میں نے سورہ زخرف کی آیت پڑھی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، تو میں نے کہا ہو سے مراد فقط عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ میرا دعویٰ ہے، آپ اس کو رد کر دیں. ایسا کہ آپ نے کہا جی نبی کا ایک دور ہوتا ہے اور وہ دور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھے ہی کہیں رہ گیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کہاں سے اصول یہ آپ نے گھڑا ہے کہ ایک نبی اپنی زندگی کے اندر ریٹائر بھی ہو جاتا ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہی ہو نبی اور اس کی نبوت اور اس کی رسالت جو ہے وہ ختم ہو جائے؟ یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہی نہیں ہے. نبی مرنے تک عامل نبی رہتا ہے، اس کی نبوت اور اس کی رسالت جاری رہتی ہے. نبوت ایک نعمت ہے، خدا نعمت دے کر چھینتا نہیں. جس کو نعمت دے کر چھینی جائے اس کی بےزتی ہے. یہ جی کسی اور نے بات نہیں نہ کرنی. یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب دو بندے بات کر رہے ہوں تو جب تیسرا بندہ بات کرے گا تو توجہ اس طرف چلی جائے گی اور اصل موضوع سے بات ادھر ادھر ہو جائے گی اور پھر بات کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ مختصر سا اس کا جواب. میں نے سورہ زخرف کی آیت مقدسہ پڑھی ہے. آپ اس پہ کلام کریں، بات کریں مجھ سے. میں نے دعویٰ کیا ہے، اب آپ جواب دعویٰ اس کا پیش کریں. میں نے ایک دعویٰ کیا ہے، آپ اس کے جواب میں اپنا دعویٰ کر دیں، پھر ہم اس کے آگے بات کرتے ہیں. پھر دلیل دوں گا میں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوال کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی مرضی کی جو مرضی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
چونکہ نبی اور رسول ہیں، اور نبی اور رسول کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی نبی اور رسول رہتا ہے. یہ کسی بندے نے غلط بتایا ہوا ہے عوام کو کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ صرف امتی ہوں گے. یہ تو سری گستاخی ہے نبی کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی نبوت ہی چھین لے گا. عوام کو کھل کر سمجھایا نہیں جاتا بلکہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی ہی نہیں ہوں گے. یہاں بڑے بڑے مدرسوں کے پڑھے ہوئے میں نے دیکھے ہیں لوگ جو یہی بات کرتے ہیں. تو سوال بنیادی ختم نبوت کا ہی ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بعد آنا ہے، تو اس بات کا آپس میں تضاد ہے. ایک چیز کے ہوتے ہوئے دوسری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے نقیض ہیں، ایک چیز دوسرے کو غلط ثابت کرتی ہے. جی سورہ زخرف کی آیت آپ نے پڑھی ہے، اس میں اس سوال کا جواب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی اور رسول ہیں، اور نبی اور رسول کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ مانیں کہ انہوں نے ابھی آنا ہے تو پھر وہ آخری نبی ہیں. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے آ سکتے ہیں جبکہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط اور قطعی آخری نبی ہیں. اگر آپ ان کو مشروط آخری نبی مانتے ہیں اور قطعی آخری نبی نہیں مانتے تو پھر آپ اپنی بات پیش کریں، اپنی بات بیان کریں. عوام کو آپ یہ سکھاتے ہیں، عوام کہتی ہے کہ جی وہ ہر قسم کا نبی بند ہے، کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، یعنی وہ غیر مشروط آخری نبی ہیں. اگر وہ غیر مشروط آخری نبی ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتے. آپ دونوں عقائد کٹھے رکھتے ہیں. یہ دونوں کا کٹھا ہی سوال ہے کہ اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتے، کیونکہ نبی نبی ہوتا ہے، وہ ریٹائر نہیں ہوتا. یہ سوال ہے. آپ سورہ زخرف کی آیت پڑھیں اور اس کا جواب دیں. سلیم میر صاحب، اب آپ کی میں کم علمی کہوں یا آپ تیز بولتے ہیں تو اس میں آپ کو کس نے کہا ہے کہ نبی نبوت دے کر نبوت ان سے چھین لی جاتی ہے؟ کوئی میرا جملہ دکھا دیجئے میں نے کبھی کہا ہو. ایک نعمت ہے. آج بھی جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو ان کے ساتھ بھی نبی کا لفظ آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو قرآن مجید میں ان کے ساتھ بھی نبی کا لفظ آئے گا، قرآن پاک میں موجود ہے. تو اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام سے کس نے کہا کہ ان سے نعمت چھین گئی؟ وہ آج بھی نبی ہیں لیکن ان کا دور نبوت ختم ہو گیا. سب آپ میرے ایک لفظ پہ غور کیجیے. نبی آپ نے کہا، میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے، ان کا دور نبوت ختم ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت بھی ختم ہو گیا. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو پورا قرآن مجید فرقان حمید ختم نبوت کی بات کرتا ہے، اجراء نبوت کی بات قرآن مجید میں قطعاً نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب آنے کی بات نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، وہ تو امت کا عقیدہ ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. جس نے پیدا ہونا تھا وہ پہلے پیدا ہو چکا. اب میں دلیل دیتا ہوں قرآن مجید سے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس رسول. سارے رسول آ چکے. اب آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوگی. اور جب سرکار کی ولادت ہو گئی تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کی نہ بعثت ہوگی نہ ولادت ہوگی. اب آنا جو ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک استثنائی حیثیت ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں نے باپ کی مثال کیوں دی تھی کہ جیسے وہاں استثنائی حیثیت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی استثنائی حیثیت قرآن مجید میں بیان کی گئی. جب قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے تو آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جی آپ کا جملہ ہے، آپ عوام، میں نے تو عرض کی ہے، آپ نے وہ بات سنی نہیں. اب کہتے ہیں جی تیز بولتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. آپ نے میری بات ہی غور سے نہیں سنی. میں نے کہا عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے. یہاں میں آپ کو 100 ریکارڈنگیں دکھا دیتا ہوں، اور آپ کے مدرسوں میں پڑھنے والے جو بچے مولوی بن رہے ہیں بریلویوں کے، وہ میں دکھا دیتا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو نبی ہوں گے ہی نہیں، ان کے پاس نبوت ہی نہیں ہوگی، وہ صرف امتی ہوں گے. تو یہ وہ غلط عقیدہ ہے جو عوام کو بتایا جاتا ہے. آپ بھی مانوی طور پر یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی تھے ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. اب جب آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، یعنی ان کا نام نبی ہوگا، صرف ٹائٹل نبی ہوگا. تو مقصد کیا ہے اس کا؟ جب ان کے پاس نبی مرنے تک نبی رہتا ہے. وہ رسول تھے، وہ نبی تھے، جب تک وہ وفات نہیں پاتے وہ نبی اور رسول رہیں گے اور عامل رہیں گے. ریٹائر نہیں ہوتا نبی. جیسے جج ریٹائر ہو جاتا ہے نا، جیسے وزیر اعظم ریٹائر ہو جاتا ہے، اسکول کا ماسٹر ریٹائر ہو جاتا ہے، نبی ریٹائر نہیں ہوتا کہ وہ
نام کا استاد ہو, جیسے جو ریٹائر جج ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں جج, جو فوج کا جنرل ریٹائر ہوتے ہیں کہنے جنرل صاحب ہیں جی, حالانکہ وہ جنرل نہیں ہوتا. اس طرح نبی کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا. یہ بعض علماء کہلانے والے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بہانہ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو ختم نبوت کا ان کا جو من گڑت عقیدہ ہے وہ قائم نہیں رہتا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں, اپنی وفات تک نبی اور رسول رہیں گے, تو آپ کے اس عقیدے کے ہوتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, وہ دوبارہ نہیں آ سکتے, ورنہ آپ کا وہ عقیدہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. یہ دونوں عقیدے ایک ہی وقت میں درست نہیں ہو سکتے, یہی مدعا ہے. یہ دیکھیں نا محترم, آپ دعوے کو دلیل بنا کے پیش کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. میرے سامنے آپ اس چیز کو دلیل بنا کر پیش کر سکتے ہیں جس کو میں مانتا ہوں. آپ اپنے ہی ذہن کے خیال کو دعویٰ میرے سامنے دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جی نبی کی نبوت جو ہے اس کا دور ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہو گیا ہے. یہ تو ایک دعویٰ ہے, اس کی دلیل کہاں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نبی اپنے مرنے تک اپنی دور نبوت کے اندر رہتا ہے. جب تک نبی زندہ رہتا ہے اس کا دور نبوت ختم نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا ہے تو قرآن سے دلیل دیں, صرف دعوے کو ہی دلیل بنا لینا یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے. آپ دکھائیں کہاں قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اپنی وفات سے پہلے اس کا دور نبوت ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک دعویٰ ہے جو کہ بالکل جھوٹا ہے, اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے. میرے سامنے آپ دعوے کو دلیل بنانے کی کوشش نہ کریں, اس سے عوام کو دھوکہ لگتا ہے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہی تو آپ نے ثابت کرنا ہے. دیکھیں نا, اس کو کہتے ہیں دوری یعنی کہ غلطی, کہ آپ ایک دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دوسری چیز پیش کرتے ہیں, دعویٰ, ایک اور دعویٰ پیش کرتے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ اس کی دلیل کیا ہے تو آپ پہلے دعوے کو پیش کر دیتے ہیں کہ یہ پہلا دعویٰ دوسرے دعوے کی دلیل ہے. جس کو کہتے ہیں دوری غلطی, دوری دھوکہ, کہ ایک دعوے کی دلیل مانگی, دوسری چیز پیش کی گئی. میں نے کہا یہ دلیل نہیں, یہ تو دعویٰ ہے, تو آپ نے پہلا ہی دعویٰ پیش کر دیا کہ یہ میرے دوسرے دعوے کی دلیل ہے. تو یہ دوری دھوکہ ہے. ختم نبوت کی آپ سے گفتگو شروع ہوئی, آپ نے کہا جی ختم نبوت کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے, اس کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے نبی ہو گئے, کیسے آ سکتے ہیں, وہ تو نبی اور رسول ہیں. تو آپ نے کہا کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی. میں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا چونکہ ختم نبوت ہو گئی اب وہ اس لیے نبی نہیں ہو سکتے. تو یہ دوری دھوکہ ہے کہ ختم نبوت کی دلیل جو آپ نے دعویٰ کیا ہے اس دعوے کو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی نہ ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کر دیا, اور یہ بے عقلی کی بات ہے. کوئی عقل مند بندہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. آپ بھی غور کریں تو آپ کو اس کی غلطی واضح ہو جائے گی. بہت شکریہ. اس لیے میرے صاحب کنفیوز ہیں, اور آپ کی جو گفتگو ہے کنفیوز آدمی کی گفتگو ہے. لفظ نبی ہونا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صحیح مسلم میں آپ جو بات اکثر آپ کہتے ہیں کہ 4 دفعہ جی نبی کا لفظ ہوا. نبی کا لفظ ہونا, کسی کو نبی کہنا اور ہے, اور اس کا دور نبوت ہونا یہ اور, اس میں دونوں میں فرق ہے. قرآن آیات پیش کر رہا ہوں, آپ نے میرے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ سے گفتگو کرنا. یہ دوسری بات ہے کہ مرزا صاحب 52 ایئرز 52 سال تک اسی عقیدے پر رہے جس کو اب وہ شرکیہ کہتے ہیں. اس کو بھی آپ نے ایڈریس کرنا ہے کہ وہ 52 سال اسی عقیدے پر رہے. مرزا صاحب غیر قرآنی عقیدے پر تھے 52 ایئرز, یہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے. جی میں بالکل واضح اور 2 ٹوک بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ ساری زندگی دورے معیاروں پر یقین رکھتے رہے ہیں اور عوام کو بھی وہی سکھاتے رہے ہیں. اس لیے جب ایک بندے کو چکر آئے ہوں نا تو اس کو سیدھی چیز بھی گھومتی ہوئی نظر آتی ہے. میں ساکن ہوں, آپ جو ہے وہ چونکہ کنفیوز ہیں خود, تو آپ کو دوسرا بندہ کنفیوز نظر آ رہا ہے. بات 2 ٹوک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول تھے. نبی اور رسول جو ہے وہ اپنے مرنے تک نبی اور رسول رہتا ہے. نبی اور رسول کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, جیسے اسکول کا ماسٹر, فوج کا جرنیل یا صدر یا وزیر اعظم ریٹائر ہو جاتا ہے. نبی اور رسول کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. جو کہتا ہے ریٹائر ہوتا ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کو دلیل دینا لازمی ہے. آپ کا عقیدہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی ہیں. اگر وہ غیر مشروط آخری نبی ہیں تو کوئی پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا.
یہ شرط بھی نہیں لگائی جا سکتی کہ نبی پیدا نہیں ہو سکتا. جب بھی آپ شرط لگائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی نہیں رہیں گے, مشروط آخری نبی ہو جائیں گے, اور آپ کی ساری دلیلیں مشروط آخری نبی کی دلیلیں بن جائیں گی. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ نبی اور رسول ہیں اور وہ آئیں گے, تو آپ کا وہ عقیدہ کہ کوئی نبی کسی قسم کا نہیں آ سکتا غلط ہو جاتا ہے, اور آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. یہ قرآنی آیات آپ پیش تو کر رہے ہیں, لیکن ان سے آپ کا مقصد نہیں نہ نکل رہا. آپ قرآنی آیات پڑھ کے اپنا صرف دعویٰ پیش کر رہے ہیں. مثلا ایک بندہ کہتا ہے خدا دو ہے, دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ, تو ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے. دعوے اور دلیل کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے. آپ کا دعویٰ یہ ہے, چونکہ آپ ہر جگہ سے غلط ثابت ہو چکے ہیں, اب آپ اس چیز پر آ گئے ہیں کہ نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے. تو اس چیز کی قرآن کی کوئی آیت پڑھے نا, کس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی ریٹائر ہو جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس لیے حضرت عیسیٰ ریٹائر ہو گئے, تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے, یہ دعویٰ ہے. پہلا دعویٰ کسی ایک دعویٰ کسی دوسرے دعوے کی دلیل نہیں بن سکتا. دلیل وہ چیز ہوتی ہے جو خود ثابت ہو. اتنی تو آپ کے اندر جو ہے وہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. عوام انشاءاللہ ہماری باتیں سن کر یہ بات ضرور سمجھ جائے گی. وہ جو ایک بندہ ہوتا تھا گاؤں میں جس نے آلے والا خط یاد کیا ہوا تھا, تو آپ وہ آلے والا خط نہ مجھے سنائیں. یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام 52 سال کیا مانتے رہے اور اس کے بعد کیا مانتے رہے. بات تو سیدھی ہے, کیا نبی ریٹائر ہو سکتا ہے؟ اس پر آپ کی بات اب ٹکی ہوئی ہے. اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے, یعنی نبی زندہ ہو اور اس کی نبوت کا عہدہ ہی اس سے چھین لیا جائے, جیسے ایک سکول ماسٹر ہو اس کو ریٹائر کر دیا جائے, یعنی تمہارا دور استادی اب ختم ہو گیا ہے, تمہارا نام تو استاد رہے گا لیکن تمہاری استادی قائم نہیں رہے گی. جیسے ایک فوج کا جنرل ہو اس کو ریٹائر کر دیا جائے کہ تمہاری فوج کا جنرل ہونے کی جو ابیلٹی ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے, اب تم نام کے جنرل رہو گے لیکن تمہارا کام جنرلوں والا نہیں رہے گا. یہ نبیوں کے ساتھ نہیں ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کا دعویٰ غلط اور بے بنیاد ہے. اگر آپ کا دعویٰ سچا ہے تو لائیں دلیل اگر سچے ہیں. یہ دیکھیں نا, آپ اپنے دعوے کی دلیل پیش کرنے سے قاصر ہیں. آپ کے پاس اپنے اس جھوٹے دعوے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ نبی اپنی زندگی کے اندر ریٹائر بھی ہو جاتا ہے. اگر نبی سے اس کی نبوت جو ہے وہ واپس لے لی جائے, جیسے جنرل سے اس کی جنرلی یا استاد سے اس کی استادی واپس لے لی جاتی ہے, یعنی عملی طور پر وہ استاد نہیں رہتا, اگر نبی سے عملی طور پر اس کی نبوت واپس لے لی جائے تو اس کا مطلب وہ ریٹائر ہو گیا. یہ آپ کا دعویٰ بالکل جھوٹا اور بے بنیاد ہے. اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں. اگر آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو آپ پہلے تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے, اب کوئی نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے, اس کی قرآن میں کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے تو لائیں, نہیں تو یہ بات بالکل غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کے یہ دو عقیدے اکٹھے جو ہے اس کو صحیح آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی ہیں, لیکن ان کے بعد ایک نبی اور رسول نے آنا بھی ہے جو کہ حاضر سروس نبی اور رسول ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ تو ریٹائر ہو گیا ہے تو ریٹائرمنٹ کی ہمیں سند دکھا دیں, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. سند قرآن سے ہونی چاہیے. بسم اللہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب کے جو افکار ہیں ان کو اگر ڈسکس کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ مرزا صاحب 52 سال تو جو ہمارا عقیدہ ہے اسی عقیدے پر رہے. تو میں نے یہ سوال کیا تو اس کو آپ یعنی ایڈریس نہیں کرنا چاہتے. آپ نہ گھبرائیں سلیم عید صاحب, میں نے قرآنی آیات پیش کی, آپ نے کسی قرآنی آیت کو ٹچ نہیں کیا. پھر وہ گپ شپ میں آ گئے جی گاؤں میں ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا, وہ آپ جملے بازی کر رہے ہیں, قرآن میں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے جی. اور مرزا صاحب کو آپ ایڈریس کیجیے, آپ ان کو نبی مانتے ہیں, آپ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو میں ایڈریس کروں گا. آپ مرزا صاحب سے کیوں بھاگتے ہیں؟ جی وہ پنجابی کی ایک مثال ہے, کھسیانی بلی کھمبا نوچے, کہ جب کسی کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں نہ رہتی تو وہ پھر پتلی گلی ڈھونڈتا ہے کہ اب میں یہاں سے نکلوں کیسے. عرض یہ ہے محترم کہ قرآن ابھی آپ کر رہے تھے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں سورہ زخرف پڑھ رہا ہوں, میں فلاں سورت پڑھ رہا ہوں. اب کہاں گئی قرآن کی صورتیں اور قرآن کی آیتیں؟ آپ نے جو یہ دعویٰ پیش کیا کہ نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے, قرآن کی کوئی آیت پیش کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی ریٹائر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ.
جی آپ مجھے گھبرانے دیں، آپ مجھے گھبرانے دیں، کوئی بات نہیں، میں گھبراتا ہی ٹھیک ہوں. آپ صرف قرآن کی وہ آیت ذرا دوبارہ پڑھ دیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی ریٹائر ہو جاتا ہے. وہ ذرا آیت پڑھیں. مجھ سے مس ہو گئی کہ میں تو قرآن اللہ کے فضل سے پڑھا ہی ہوا ہے. باقی دوستوں کے علم کے لیے میں بھی اضافہ کریں، شاید آپ کا کوئی الگ قرآن، آپ نے کوئی نیا اس میں کوئی آیت لکھ لی ہو، وہ تو الگ بات ہے. آپ بتا دیں جناب کون سی قرآن کی آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اپنی زندگی کے اندر نبوت سے ریٹائر بھی ہو جاتا ہوتا ہے. ذرا بتا دیں وہ کون سی قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہے. قرآن مجید سورہ زخرف پڑھ رہا ہوں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی علامت ہے. یہ آیت واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے. ان کی استثنائی حیثیت کا تذکرہ قرآن مجید میں احادیث مقدسہ میں. آپ اس کا جواب دیں مجھے، اور مرزا صاحب کو ان سے نہ بھاگے. مرزا صاحب سے جی سلیم میر صاحب، میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اب بھی نبی کہہ رہا ہوں، لیکن ان کا دور نبوت ورسولاً الی بنی اسرائیل میں نے ذکر کر دیا. اب آپ جتنا مرضی مثالیں دیتے، اب کہاوتوں پہ آ گئے، قرآن کی آیت کی طرف نہیں آ گئے. میں نے سورہ زخرف کی آیت پڑھی ہے، اس کو ایڈریس کریں، آئے میرے ساتھ بات کریں اس پہ، اور مرزا صاحب پہ بات کریں. جی آپ نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریٹائر ہو چکے ہیں. میں نے تو عرض کیا ہے انہ لا علم للساعۃ جو ہے، اس میں ہو کی ضمیر جو ہے اس پر اختلاف ہے. سارے یہ نہیں مانتے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے. وہ کسی کی طرف پھر سکتی ہے، اس کے پیچھے 10 بندوں کا ذکر ہو رہا ہے. پھر اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ آئے تھے تو اس سے پتا چل گیا کہ اب قیامت قریب ہے، تو اس کا یہ بھی معنی ممکن ہے. اس لیے وہ اس بات کی دلیل ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ریٹائر ہو گئی ہے. مجھے اس چیز کی آپ نے دلیل دینی ہے. وہ کہتے ہیں سوال گندم اور جواب چنا، سوال کچھ ہے اور جواب آپ کچھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے ذاتی خیالات کو آپ دلیل بنا کے مجھے سامنے پیش نہ کریں. آپ اس بات کی دلیل قرآن سے دیں کہ نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے. یہ آپ مانتے ہیں نا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج کل ریٹائر مانتے ہیں، تو اس کی دلیل قرآن سے دیں کہ نبی ریٹائر ہو گیا ہے. جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا دور نبوت ختم ہو گیا ہے، اسی کو تو ریٹائرمنٹ کہتے ہیں. ایک استاد کسی سکول میں پڑھاتا ہے، 60-65 سال کی عمر میں اس کا دور استادی ختم ہو جاتا ہے، اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے. استاد تو تب بھی رہتا ہے. ایک جنرل ہے، وہ 60-65 سال کی عمر تک، 70 سال جتنا بھی ہے، وہ حاضر سروس جنرل رہتا ہے. اس کے بعد اس کی جنرلی ختم ہو جاتی ہے. جنرل تو پھر بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ جنرل نہیں ہوتا، وہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں یہ آپ کا جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی دلیل ہے تو لائیں کہ نبی اپنی زندگی کے اندر ریٹائر بھی ہو جاتا ہے. یہی تو سوال ہے، آپ وہی سوال دہرا رہے ہیں، اس کی دلیل پیش نہیں کر رہے. دعویٰ تو میں سن چکا ہوں آپ کا، دلیل سننے کے لیے میں ویٹ کر رہا ہوں. بہت شکریہ. سلیم میر صاحب میرا دعویٰ سن لے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ سے مراد صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے. قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے. پہلے آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، کمزور دلیل ہے آپ کی. کھولے قرآن مجید اور مجھ سے بات کریں. ابھی پہلے ساری جو تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ راجع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. کوئی دوسرا معنی نکل ہی نہیں سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی نشانی ہے، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. قرآن مجید نے ان کی اس استثنائی تذکرہ کسی اور نبی کا ذکر نہیں کیا کہ وہ قیامت کی نشانی ہے. اور دوسرا میرا سوال آپ کے اوپر ہے کہ مرزا صاحب جب 52 سال رہے تھے اسی عقیدے پر، اس وقت مرزا صاحب پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ یہ سوال آپ پر، اس کا جواب ضروری ہے. ایک امتی کو چاہیے کہ اپنے جس کو اس نے نبی مانا ہے اس کے اوپر جو ایک اعتراض ہے وہ جواب دیجیے. آپ صاحب آپ نے قرآن کی آیات، میں آیات قرآنی پڑھتا ہوں، میں قرآن سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ یہاں صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے. کسی کا قول آ جانا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں قرآن مجید سے ثابت کرتا ہوں کہ یہاں صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے. سنیے قرآن پاک میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. ایک دعوے کے جواب میں دوسرا دعویٰ پیش کرنا بے عقلی ہے. یہی تو میں آپ کو 10 آڈیو میں سمجھا چکا ہوں کہ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں جو کہ بالکل جھوٹا اور من گڑت ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اس کی دلیل لائیں، آپ اس کے جواب میں دوسرا دعویٰ گھڑ کے پیش کر دیتے ہیں کہ لو جی یہ میری دلیل ہے. تو دعوے کا جواب یا اس کی دلیل کے طور پر دعوے کو پیش کرنا یہ بے عقلی ہے. کوئی عقل مند بندہ یہ کام نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ کے پاس دلیل ہے ہی نہیں، آپ نے یہی کام کرنا ہے. آپ نے کہا جی انہ لعلم الساعۃ،
اس میں ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی طرف نہیں جاتی. یہ میں نے لگایا ہے سکین تفسیر تبری کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اہل تعویل نے اختلاف کیا ہے کہ اس میں ہو کی ضمیر کس طرف جاتی ہے اور اس میں کون مراد ہے. بس یہی آپ کے دعوے کی جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. میں نے ایک مثال آپ کی دے دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہ لعلم الساعۃ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مان لیے جائیں, پھر بھی آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ نبی ریٹائر ہو جاتا ہے. اس کی دلیل تو اس میں پھر بھی موجود نہیں. نبی کبھی ریٹائر ہوتا ہے, اس بات کی دلیل آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنا دعویٰ ہی بھول جاتے ہیں جب دلیل دینے آتے ہیں, کیونکہ دلیل ہے ہی نہیں. بھائی جی آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پہلا دعویٰ آپ نے, دیکھیں آپ تیسرا دعویٰ آپ کر رہے ہیں. پہلا دعویٰ آپ نے کیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری غیر مشروط آخری نبی ہے. میں نے کہا یہ دعویٰ آپ کا آپ کے اس عقیدے کے ہوتے ہوئے غلط ہے کہ ایک نبی اور رسول جو ہے وہ آپ کے بعد آئے گا. جب آپ یہ مانیں گے کہ وہ بعد میں آئے گا اور آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو پرانا ہے, وہ تو پیدا نہیں ہو سکتا, تو یہ شرائط ہیں, پھر غیر مشروط آخری نبی نہ رہے. آپ نے کہا جی وہ نبی تو ریٹائر ہی ہو گیا ہے, اب وہ تو نبی کا نام کا ہے, اب تو وہ, حالانکہ یہ بھی شرط ہے اگر اس کو نام کا نبی نہ کہیں اور ریٹائر نبی کہیں پھر بھی وہ نبی کی ایک قسم ہے, اور پھر بھی وہ آپ کے اس عقیدے میں کہ غیر مشروط آخری نبی ہے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, اب اس پر بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کہا جی وہ ریٹائر نبی ہے. میں نے کہا جی اس کی دلیل ہے, یعنی کہ ایک دعویٰ کیا اس میں غلط ثابت ہوئے تو اس کی دلیل کے طور پر جو پیش کیا وہ بھی ایک دعویٰ پیش کیا. میں نے کہا یہ بھی بات غلط ہے, اس کی دلیل ہے. تو آپ نے ایک تیسرا دعویٰ ٹھوک دیا. آپ نے کہا جی وہ انہ لعلم الساعۃ سے صرف اور صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے. یہ بھی ایک دعویٰ ہے. میں نے کہا یہ بھی جھوٹا ہے. کیوں؟ جن تفسیروں کو آپ معتبر مانتے ہیں, یہ دیکھیں تفسیر تبری کا میں نے سکین لگایا, اس میں لکھا ہوا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, اس کے نیچے لکھا ہے کہ اختلاف کیا ہے اہل تعویل میں کہ اس میں حق سے کیا مراد ہے اور انہو میں کے معنی کیا ہے اور اس میں کون کس کا ذکر کیا گیا ہے, اس میں اختلاف ہے. وہ شروع اس آیت کی تفسیر شروع کرتے ہوئے ہی یہ لکھا ہے, یعنی کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا, اس کے جواب میں بھی دعویٰ پیش کیا, اس پہ ہونے والے اعتراض کے جواب میں بھی دعویٰ پیش کیا. آپ کے پاس صرف دعوے ہیں, دلیل تو ہے ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ زخرف ہے, آیت نمبر 57 ہے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ, اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے, مثلا مثال بیان کی جاتی, اذا قوموں کا منہ یصدون, جب بھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے. یہاں پر ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام, وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا, یہ جو ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام, ما ضربوہ لک الا جدلا, انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑے کو, بل ہم قوم خاصمون, بلکہ ہیں وہ جھگڑالو لوگ. ان ہوا عیسیٰ علیہ السلام, الا مگر عبد بندہ عیسیٰ علیہ السلام, انعمنا ہم نے انعام کیا, علیہ اس پر عیسیٰ علیہ السلام, وجعلناہ یہ ہو عیسیٰ علیہ السلام, مثلا لبنی اسرائیل مثال بنایا ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ, اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے, قیامت کی علامت ہے, قیامت کی نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا, تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, یہ ہے سیدھا راستہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا. یہ استثنائی حیثیت قرآن مجید نے اس کا تعین کیا, اور یہ آیت مقدسہ اس میں ہو سے مراد فقط عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ جو سیاق و سباق ہے, آگے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِیسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ, آگے بھی عیسیٰ علیہ السلام, پیچھے بھی عیسیٰ علیہ السلام. تو ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. اس کا آپ جواب دیجئے. میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ ہو سے مراد صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ میں نے تمام پیچھے آپ سیاق میں چلے جائیں, پہلے چلے جائیں, بعد میں چلے جائیں, میں پھر پڑھتا ہوں کہ یہاں پر ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام, ام ہوا عیسیٰ علیہ السلام, عبد عیسیٰ علیہ السلام, انمنا علیہ میں عیسیٰ علیہ السلام, وجعلناہ ہو عیسیٰ علیہ السلام, اور آگے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, یہ علم بھی پڑھا جاتا ہے, علم بھی پڑھا جاتا ہے. یہ دونوں معنی ایک ہی بنتے ہیں, نشانی ہو
یا عیسیٰ علیہ السلام خبر ہو یا علامت ہو، یہ دونوں، یا علم ہو، یہ دونوں ایک ہی معنی بنتا ہے. تو اس عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ یہاں کوئی اور معنی نکل ہی نہیں سکتا. جی محترم جناب، چونکہ آپ کے پاس دلیل موجود ہی نہیں ہے، آپ نے کوشش پوری کرنی ہے کہ عوام کا وقت ضائع ہو. میں 2 ٹوکیے اوپر تفسیر قرطبی کا حوالہ میں نے لگا دیا ہے. میرے پاس 4-5 جتنی کہیں تفسیروں کے میں حوالے اس بات کے ثبوت میں لگا سکتا ہوں کہ اس بات کے تعین میں اختلاف ہے کہ ہو کی ضمیر کس طرف جاتی ہے. جب اختلاف موجود ہے، آپ بے شک جو مرضی کرتے رہیں اور جتنا مرضی ٹل لگاتے رہیں کہ نہیں یہ سارے قرطبی میں لکھے ہوئے جو قول ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ سب کذاب اور دجال تھے، جو مرضی آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا اور غلط ثابت ہو چکا ہے کہ انا ہو میں ہو کی ضمیر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے. تفسیر قرطبی نے جب کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، دوسرے تفسیروں کے اندر ان بندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے اقوال لکھے ہوئے ہیں، آپ ان سب کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں سچا ہوں چونکہ میں نے ایک غلط بات بنا لی ہے کہ نبی ریٹائر ہو جاتا ہے. یہ آپ کا دعویٰ ہے جس کی دلیل کے طور پر آپ نے پیش کیا انہ لا علم الساعۃ. تو یہ تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. آپ کسی کا یہ عقیدہ ہی مجھے دکھا دیں کہ نبی ریٹائر ہو جائے سوائے آپ کے یا وہ اس بندے کے جو یہ غلط ختم نبوت کا جھوٹا اور بن گڑت عقیدہ رکھنا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. وہ خود آپ کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی اور رسول ہے آئیں گے، اس کے خلاف ہے. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے ریٹائر کر دیا، ایک اور جھوٹا دعویٰ کر دیا. اس کی دلیل مانگی آپ نے، ایک اور جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ انہ لا علم الساعۃ میں حقوق سے قطعی طور پر حضرت عیسیٰ مراد ہے. حالانکہ جن تفاسیر کو آپ معتبر مانتے ہیں ان تفاسیر کے اندر دوسرے لوگوں کے اختلافات موجود ہیں، ان کے اقوال لکھے ہوئے ہیں، بلکہ صاف لکھا ہوا ہے. ہر بندہ جو عقل و شعور رکھتا ہے اور حق کا طالب ہے وہ اس بات کو ماننے گا اور ضرور مانے گا کہ صاف لکھا ہوا ہے. یہ جو قرطبی کا میں نے حوالہ لگایا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آیت پیش کی گئی ہے اس کی تعویل میں اختلاف پایا جاتا ہے. وَإِنَّهُ ما وَمَلْ مَعْنَا بِهَا کہ انہو کا معنی کیا ہے، وَمَنْ ذُكِرَ مَا هِيَا اور کس بندے کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، اس میں اختلاف ہے. اختلاف کیا اہل تعویل میں فی الہا، اس ہا میں اللہ فی قول ہی جو اللہ کے اس قول کے اندر موجود ہے. تو سیدھی سی بات ہے، 2 ٹوک لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے تعین میں اختلاف ہے. آپ جو مرضی ٹل لگا لیں، آپ یہ قرطبی تو اب غائب نہیں نہ کر سکتے. آپ یہ تو آپ کی ہمت سے باہر اب کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلائل دنیا میں چھوڑے ہوئے ہیں جن کو کبھی قیامت تک آپ لوگ چھپا نہیں سکتے. ہم پر پاکستان میں پابندیاں لگانے سے، آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب نہیں ہوتی. حق حق ہے اور وہ جب آتا ہے تو باطل ہی بھاگتا ہے، حق کہیں نہیں جاتا. بہت شکریہ. جی جناب، آپ پھر غائب ہو گئے ہیں بغیر بتائے. آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ مصروف ہو جائیں یا آپ کو سوال مشکل لگے اور آپ کسی سے مشورہ کرنا چاہیں، وقت لینا چاہیں، تو آپ چھوٹا سا میسج کر دیا کریں، ٹیکسٹ میسج، آڈیو میسج، تاکہ پتہ چل جائے جی آپ بالکل اب مصروف ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے پھر جو ہے گروپ کھولا جائے، باقی دوست بھی تبصرہ کریں، گفتگو کریں، یا کسی اور دوست نے بات کرنی ہے تو وہ بات کرے. بہت شکریہ. یہ پھر یہ بریلوی مولوی صاحب جو تھے وہ کہیں بغیر بتائے چلے گئے ہیں. میر صاحب، مجھے اب آپ کے ترس بھی آ رہا ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے. ایک تو آپ نے جو وہ تفسیر کا حوالہ دیا، اس کو پھر پڑھیے. میں نے ہو کا ذکر کیا تو آپ کس طرف چلے گئے ہیں، ایک تو یہ نوٹ کر لیں. اور دوسرا، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے. سلیم میر صاحب، اگر آپ میں جرت ہے، دعویٰ جو آپ کر رہے تھے، بڑھ کے جو مار رہے تھے، اور مثالیں، کہاوتیں اور بلی اور پتہ نہیں کیا، یہ قرآن مجید پڑھے نا. ایسا کریں، قرآن پاک کھولیں. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. ان آیات قرآن کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرما دے گا. سلیم میر صاحب، یہ جو آپ نے آگے سے کاٹا نا، یہ پورا صفحہ لگائیں یہاں پہ، پورا صفحہ لگائیں یہاں پہ. یہ آپ کو مجھ پر تو بڑا افسوس ہوگا کہ اس نے ایسی بات کی ہے جس کا میرے پاس جواب ہی نہیں ہے. اور افسوس یہ ہو رہا ہوگا کہ میں کیوں نہ آ کے اس گروپ میں آڈیو کر بیٹھا. اب تو میں غلط ثابت ہو چکا ہوں اور میرے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے. تو اب میں کون سے بہانے بناؤں گا جس سے عوام جو ہے اس کو میں جو ہے وہ غلط رستے کی طرف لے کر جا سکوں. قرآن مجید پڑھیں. آپ قرآن سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کھولیں قرآن مجید، یہ پڑھیں قرآن پاک.
قرآن کے متن پہ میرے ساتھ بات کریں کہ ہو سے مراد صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جو آپ نے حوالہ لگایا وہ بھی غلط لگایا ہے. بڑھ کے آپ بڑی مارتے ہیں اور ہیں آپ کچھ بھی نہیں. قرآن مجید سے نہیں بھاگنا، قرآن مجید کا یہ رکوع پڑھ کے مجھے سمجھانا. جیسے میں نے قرآن پاک پڑھا ہے نا میر صاحب، آپ نے یہ قرآن پڑھنا ہے اور ہو سے بتانا ہے مجھے کہ یہاں ہو سے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، ہو سے کوئی اور مراد ہے. آپ نے یہ قرآن کا سیاق و سباق کس جگہ سے آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھیے، شاباش. بھاگے نا قرآن سے. جی آپ نے ہو کا ذکر کیا ہے اور اس میں ہو کا ہی ہو رہا ہے، اس میں تو اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس میں تو یہی ہے کہ اس میں یہ ہو کی ضمیر کس طرف جاتی ہے، اسی پر تو وہ تفسیر کے اندر بحث ہو رہی ہے. آپ نے قرآن کریم کا ذکر کیا ہے تو یہ تفسیر قرآن کریم کی نہیں ہے، یہ بائبل کی تفسیر ہے. آپ کہہ دیں کہ یہ میں ان تفسیروں کو جھوٹا مانتا ہوں اور من گڑت مانتا ہوں، یہ تفسیر تبری ہے جناب. جن کو آپ معتبر مانتے ہیں ان کی تفسیریں ہیں. کون سی تفسیر کو آپ معتبر مانتے ہیں؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کس تفسیر کو آپ مانتے ہیں؟ آپ نے قرآن پیش کیا ہے تو قرآن سے آپ نے یہ مراد نکالنے کی کوشش کیا کہ ہو سے کوئی اور مراد نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا تفسیروں کے اندر تو بے شمار اقوال لکھے ہیں، کوئی کچھ مانتا ہے کوئی کچھ مانتا ہے. تو جب کہیں مکان آ جائے تو وہ دلیل فاسد ہو جاتی ہے، وہ دلیل قطعی نہیں رہتی. یہ ہر عقل مند بندے کو پتا ہے، اور جس کے اندر عقل نہیں ہے اس کو نہیں پتا تو وہ ذمہ دار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہم تو اس کو بات بتاتے ہیں جس کے اندر عقل ہو، اور عوام کے اندر جس کے اندر عقل ہوگی وہ اس بات کو سمجھ جائے گا. پورا صفحہ آپ لگا دینا، مجھے جس بات کی ضرورت تھی وہ میں نے لگا دیا. شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی تعویل میں اہل تعویل نے اختلاف کیا ہے، اور اس میں انہو سے کیا مراد ہے اور کیا کس بندے کا ذکر ہے، اس میں اختلاف ہے. جب میں نے یہ بات تفسیر کے اندر سے دکھا دی تو ثابت ہو گیا کہ آپ کا دعویٰ کہ اس میں کچھ اور مراد ہی نہیں ہے جھوٹا ہے. جب دوسرے امکانات موجود ہیں، دوسرے تصورات تعویلات موجود ہیں کرنے والے، تو آپ کا یہ دعویٰ کہ یہ قطعی دلیل ہے جھوٹا ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اتنا ہی میرا مقصود تھا. تو جتنی بات سے جو بات میری ثابت ہے میں وہی پیش کرنی ہے نا. آپ پوری کی پوری تفسیر لگا کے اسے اپنا موقف ثابت کر دیں، یا یہ دعویٰ کر دیں کہ یہ میں نے جھوٹی تفسیر پیش کی ہے، یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا اس میں، یہ دعویٰ کر دیں تو کوئی اس پہ اعتراض کرے نا. پوری لگا دیں، پوری لگا دیں کا مقصد نہیں ہے. میں نے مقصد دکھانا ہے کہ اختلاف موجود ہے، اس کی تعویل میں، اس کے معنوں میں، اس کی مراد میں اختلاف ہے، اور اس سے آپ کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کچھ اور مراد ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں قرآن سے بھاگ رہا ہوں. یہ تفسیر جو میں پیش کر رہا ہوں تفسیر تبری، یہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں. کیا یہ سورۃ زخرف کی اس آیت نمبر 61 کی تفسیر نہیں لکھی ہوئی؟ کیا قرآن کریم کی آیت نہیں لکھی ہوئی؟ اس سے جو آپ مراد لے رہے ہیں وہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا. قرآن میں یہ تو نہیں لکھا کہ انہو سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، یہ لکھا تو نہیں ہوا نا. یہ تو آپ خود اپنی مراد بنا رہے ہیں نا. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مراد بنانے والوں نے، تعویل کرنے والوں نے کئی تعویلات کی ہیں. یہ قطعی نہیں ہے، دلیل قطعی ہونی چاہیے. اگر قطعی نہ ہو، دلیل میں امکانات موجود ہوں، دلیل قطعی نہیں رہتی. جو دلیل قطعی نہ ہو اسے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. بہت شکریہ. اب چونکہ آپ غلط ثابت ہو چکے ہیں، میں نے تفسیر اوپر لگائی ہے. ٹھیک ہے، تفسیر کے اندر بات ہی وہ یہاں سے شروع کرتا ہے کہ اس کی تعویل میں اختلاف ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعین ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی معنی اور کوئی مراد ممکن ہی نہیں ہے، وہ آپ کی مانی ہوئی تفسیر سے میں نے جھوٹا ثابت کر دیا ہے. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں قرآن سے بھاگ رہا ہوں. تو تفسیر قرآن کی ہی میں نے پیش کی ہے. آپ نے اپنی مراد پیش کی، میں نے آپ کے بابوں کی مراد پیش کر دی جن کو آپ مستند مانتے ہیں. اس تفسیر کے اندر سے میں نے دکھایا کہ جناب اس بات میں کہ انہو کی ضمیر کس طرف جاتی ہے اختلاف موجود ہے، وہ میں نے آپ کو ثابت کر دی. دوسری بات میں دوبارہ دہرا دوں، شاید آپ بھول گئے ہوں لیکن میں نہیں بھولتا، نہ ہی میں عوام کو بولنے دوں گا کہ اصل بحث شروع ہوئی تھی ختم نبوت کے آپ کے اس جھوٹے اور من گڑت عقیدے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی ہیں، کسی قسم کا کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا. اب اس کی میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ بات درست مانے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی اور رسول ہیں وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ نے اس پر ایک اور جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ نبی اور رسول ریٹائر بھی ہو سکتا ہے. نبی اور رسول کی زندگی میں اس کو ریٹائر کر دیا بھی جاتا ہے، اور اس کی مثال کیا دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ آپ نے کہا جی انہو لعلم الساعۃ، اس کی دلیل ہے. اب میں نے عرض کی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کہے کہ جہاز چونکہ آسمان پر اڑتا ہے اس لیے پانی نلکے میں سے آتا ہے.
تو ان دونوں باتوں کا جس طرح آپس میں کوئی تعلق نہیں، اسی طرح آپ کی دلیل کا اور آپ کے دعوے کا بھی آپس میں ماشاءاللہ کوئی بالکل ہی تعلق نہیں ہے۔ ہر عقل مند بندہ اس بات کو سمجھ رہا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ مزید اس بات کو سمجھے۔ اب جو بات آپ نے دلیل پیش کی وہ بھی دلیل نہیں ہے، وہ بھی ایک دعویٰ ہے۔ آپ نے کہا جی انہ لعلم الساعۃ میں ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی طرف جا ہی نہیں سکتی۔ میں نے تفسیر جو ہے وہ آپ کی مانی ہوئی تفسیر اس کا سکین لگایا، اس کے اندر شروعی بات یہاں سے ہوتی ہے کہ اس بات کی تفصیل میں تعویل میں کہ انہو کی ضمیر کہا جاتی ہے، اس سے کون مراد ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ پس آپ کی بات غلط ثابت ہو گئی، آپ کے تینوں دعوے غلط ثابت ہو گئے۔ دلیل آپ کے ابھی ادھار ہے وہ لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے انٹرپٹ تو نہیں کرنا چاہیے، ماشاءاللہ آپ سب دونوں اچھی بات کر رہے ہیں اور میر صاحب بڑی مدلل بات کر رہے ہیں، لیکن یہ شاہ صاحب جو بیان کر رہے ہیں کہ صرف آیات پہ رہو اور اس کا کانٹیکسٹ دیکھ کے بات کرو اور اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، تو یہ اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو مفسرین ان کے ہیں جن کو یہ اپنے اکابر مانتے ہیں ان کو اتنا علم نہیں تھا جتنا شاہ صاحب کو تھا، اسی لیے انہوں نے نعوذ باللہ اس میں جو ہے نا دوسری آراء کو شامل کیا ہے۔ تو یا تو پھر شاہ صاحب یہ کہہ دیں کہ جی مفسرین جو پرانے تھے ان سب کو علم اتنا نہیں تھا قرآن شریف کا جتنا شاہ صاحب کو ہے، اور ان کو غلطی لگی ہے، اب شاہ صاحب کو ایک نئی چیز کا پتہ چلا ہے۔ چلیے میر صاحب قرآن مجید پڑھیے، قرآن پاک اگر آپ کے پاس ہے تو سامنے کھولیں، اور آپ نے حوالہ بھی غلط لگایا ہے۔ میں ابھی میرے پاس تفسیر نہیں ہے تو میں منگوا لوں تو پھر میں جس جگہ پڑھوں، کتابیں نہیں ہے میرے پاس، قرآن مجید ہے، تو آپ ایسا کریں قرآن پاک پڑھیں، نہ بھاگیں قرآن پاک سے۔ یہ آیت نمبر 57 سے آپ نے پڑھنا ہے، شاباش، جلدی کریں، میں آپ کا انتظار کروں۔ قرآن مجید پڑھیں، مجھ سے قرآن پاک پر بات کریں، اور یہ ہو کی ضمیر پیچھے سارا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا، کسی اور کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے قرآن مجید پہ بات کر رہی ہیں، اور چھلانگے لگانا بند کریں اور قرآن مجید پہ بات کریں۔ یہ رکوع پڑھنا ہے اور میں انتظار میں ہوں، آپ پڑھیں گے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور حوالہ بھی آپ نے غلط لگایا ہے۔ جی جناب، قرآن کریم تو آپ نے پڑھا ہے، آپ کہتے ہیں تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن پڑھنے سے ابھی تو بحث نہیں ہو رہی، بحث تو اس مراد سے ہے جو آپ نے اپنے من سے گھڑی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ حتمی بات ہے اور وہ قطعی بات ہے۔ میں نے آپ کو آپ کی مانی ہوئی تفسیر سے جو سکین لگایا ہے اس کا آپ انکار نہیں کر رہے، اس سے پتہ چل گیا ہے کہ آپ مان چکے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اس میں انہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی طرف جا ہی نہیں سکتی۔ یہ دعویٰ چونکہ غلط ثابت ہو گیا، آپ تفسیر کو بھی جھوٹا نہیں کہہ رہے، آپ ان لوگوں کو جو اور مراد لیتے ہیں جھوٹا نہیں کہہ رہے، آپ صرف آپ بہانہ بنا رہے ہیں۔ پچھلی 5 آڈیو ایک ہی کر دی ہیں، قرآن پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں۔ بحث تو اس پر ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور اصل موضوع کو بھی آپ چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی آپ مانتے ہیں، تو ایک نبی اور رسول کیسے آ سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ آپ نے کہا جی وہ تو ریٹائر ہو گئے، میں نے کہا اس کی دلیل ہے، آپ کہتے ہیں انہ لعلم الساعۃ۔ تو یہ کیا انہ لعلم الساعۃ اگر مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے؟ تو یہ تو آپ دعویٰ ہی کر رہے ہیں، دلیل کہاں ہے؟ جی میں ادھر ادھر نہیں گیا، میں اس پر پورا آپ کو مزید آپ کو انشاءاللہ آج منوا کو، اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دینی ہے، اگر آپ کی قسمت میں ہدایت ہے تو آپ، میرا کام ہے ابلاغ کرنا، پہنچانا آپ تک۔ اب آپ نے کہا کہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، تو یہ پڑھیں قرآن مجید، قرآن پاک میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ جی پڑھ کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کیا بحث اس پر ہو رہی ہے کہ میں قرآن کریم پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ آپ نے جو پڑھا ہے اس پر کوئی بے اعتباری ہے؟ آپ اصل موضوع کو چھوڑ کر دور سے دور بھاگ رہے ہیں، موضوع کی طرف واپس آئیں۔ آپ نے کہا کہ انہ لعلم الساعۃ میں ہو سے کوئی اور مراد ہو ہی نہیں سکتا، یہ قطعی بات ہے۔ آپ کو میں نے آپ کی مانی ہوئی تفسیر میں سے دکھا دیا کہ اس میں کچھ اور مراد ہو سکتا ہے، اس پر اختلاف ہے کہ اس سے کون مراد ہے، بس آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ اب آپ اپنی دلیل پیش کریں۔
کو میں پڑھ دیتا ہوں, میں پورا قرآن آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جو سوال ہے اس کی طرف واپس آئیں. سوال جو آپ سے کیا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیر مشروط آخری نبی ہیں تو حضرت عیسیٰ نبی اور رسول ہونے کی صورت میں کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا وہ تو جناب ریٹائر ہو گئے. میں نے کہا جی نبی ریٹائر ہو ہی نہیں سکتا, اگر ہو سکتا ہے تو دلیل لائیں. آپ نے کہا جی انہ لعلم ساعۃ, تو کیا انہ لعلم ساعۃ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ریٹائر ہونے کی دلیل ہے؟ یہ تو بالکل ہی غیر منطقی اور بچوں والی باتیں آپ کر رہے ہیں جو کوئی بھی عقل مند بندہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ہدایت دے جو گمراہ ہے. گمراہ وہی ہے جس کے پاس دلیل نہیں اور صرف دعوے ہی دعوے ہیں. آپ نے ایک دعویٰ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی ہیں, دلیل اس کی بھی آپ کے پاس کوئی نہیں. میں نے کہا کہ یہ آپ کا دعویٰ آپ کے دوسرے دعوے سے غلط ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی اور رسول ہیں وہ آئیں گے. آپ نے کہا جی وہ تو ریٹائر ہو گئے. اگر وہ ریٹائر بھی ہو گئے پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی جو ہے وہ نہیں رہتے, کیونکہ پھر آپ یہ بہانہ دیکھیں نا, یہ بہانے ہیں کہ نبی پیدا نہیں ہو سکتا, نبوت مل نہیں سکتی, نبی حاضر سروس نہیں آ سکتا, ریٹائر ہو کے آ سکتا ہے. یہ سب بہانے بازیاں ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو ایک غلط عقیدے کو بچانے کے لیے آپ نے 100 غلط عقیدے اور بنائے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے. سلیم میر صاحب بالکل آپ قرآن مجید پڑھیے. آئیے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر پڑھ کے دیتا ہوں. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا, اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے, اذا قومک منہ یصدون, جب بھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے. تو یہاں پر ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثال کا ذکر کیا. وقالو, اور وہ کہتے ہیں, آلہتنا خیر, کیا ہمارے معبود بہتر ہیں, ام یا ہوا وہ سے کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ما ضربوہ لک الا جدلا, انہوں نے تم سے یہ نہ کہیں مگر نہ حق جھگڑے کو. یہ جو بات تو ہو رہی یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی. بل ہم قوم خاصمون, بلکہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں. ان ہوا عیسیٰ علیہ السلام, الا عبد عیسیٰ علیہ السلام, انعمنا, ہم نے انعام کیا, علیہ اس پر عیسیٰ علیہ السلام, وجعلناہ عیسیٰ علیہ السلام, مثلا عیسیٰ علیہ السلام, لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام. آگے پھر فرشتوں کا ذکر ہے. اس کے بعد ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے, نشانی ہے, تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا, میرے پیروی کرتا رہنا, میری پیروی کرنا. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, یہ سیدھا راستہ ہے. تو اب آپ قرآن مجید پڑھیں, اور میں نے ثابت کیا کہ یہاں ہو سے مراد صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے. کسی کا ایک شاذ قول, پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سارے صحابہ کرام ہو سے مراد فقط عیسیٰ علیہ السلام لیتے ہیں. بعض میں کوئی ایک آدھ قول کسی نے لکھ دیا ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ نے میرے ساتھ قرآن مجید کی آیات مقدسہ پڑھ کے آپ نے ترجمہ کرنا ہے. میں صرف قرآن مجید پڑھنے کی بات نہیں کر رہا, آپ نے پڑھ کے ترجمہ کرنا ہے اور پھر اس مقام پر آنا ہے اور اس ضمیر کو پیچھے لوٹانا ہے. اس کا راجے کون ہے, کس کی طرف یہ ضمیر جاتی ہے, یہ آپ نے مجھے بیان کرنا ہے. اور یہ جو کہاوتیں اور ادھر قرآن پاک پر رہیں, یہ زیادہ بولنے سے مسئلہ اب حل نہیں ہوگا کہ آپ بھاگ گئے, وہ اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو یہ بات تو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں, اس کا جواب میں دے چکا ہوں. جو میں نے اعتراض اٹھایا ہے نا اس کا کوئی جواب ہے تو دیں. بار بار وہی بات دہرانے سے جس کا جواب میں دے چکا ہوں کیا فائدہ ہے؟ سلیم میر صاحب میرے محترم, آپ یہ سورہ زخرف پہ بات کر لیں, اس پر ابھی ہو جائیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو گئی تو تمام کا دور نبوت ختم ہو گیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, سورہ اعراف پڑھیے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. پہلے سارے نبی پیدا ہو چکے, اب حضور نے پیدا ہونا ہے, اور پیدا ہونے کے بعد اب کسی کا دور نبوت نہیں ہے. پھر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافۃ للناس, وہ پورے انسانوں کے لیے ہیں. اب دور ہے تو فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, کسی اور نبی کا دور نہیں ہو سکتا. سلیم صاحب آپ بہت بڑی ٹھوکر کھا چکے ہیں. یہ پورا صفحہ لگائیں, یہاں پہ پورا صفحہ لگائیں. میرے پاس اس وقت شاملہ نہیں ہے, یہ پورا صفحہ لگائیں یہاں پہ. سوال یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ انہ لعلم ساعۃ میں ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی طرف جا ہی نہیں سکتی, یہ ہے نا آپ کا
مدعا، تو میں نے یہ آپ کی مانی ہوئی تفسیر تبری کا جو سکین لگایا ہے اس کو پڑھیں، اس کا آپ نام ہی نہیں لے رہے. آپ نے ایک اپنا خیال پیش کیا، میں نے اس کو آپ کی مانی ہوئی تفسیر سے غلط ثابت کر دیا. اس میں لکھا ہے کہ اہل تعویل کا اس بات میں اختلاف ہے. وَإِنَّهُ لکھا ہوا ہے، جس پر آپ کی بنیاد ہے بات کی، وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس میں کس کا ذکر کیا گیا ہے، اس بات پر اختلاف ہے. چونکہ آپ کی مانی ہوئی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے معنی کے تعین میں اختلاف ہے کہ اس سے کون مراد ہے، اس لیے آپ کا یہ دعویٰ کہ اس سے سوائے عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی اور مراد ہو ہی نہیں سکتی غلط ثابت ہو گیا. سورۃ زخرف کے بارے میں ہی تو میں یہ سکین لگایا ہے، اس کا آپ جواب نہیں دے رہے. میری طرف سے 50 دفعہ یہ مجھے پورا قرآن پڑھ کے سنا دیں، لیکن جو مدعا ہے اس کا تو جواب دینا. آپ نے کہا جی اس کوئی اور مراد ہو ہی نہیں سکتا. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اور مراد لوگوں نے لی ہوئی ہے، جو آپ سے پہلے آپ سے بڑے بابے گزرے ہیں نا، انہوں نے اور مراد لی ہوئی ہے. تو آپ یا کیٹیگریکلی کہہ رہے ہیں کہ وہ سب جھوٹے اور غلطی خوردہ تھے اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ بھی آپ کہنے میں کی ہمت نہیں رکھتے. تو اب آپ بالکل غلط ثابت ہو چکے ہیں اور اپنی غلطی پر ضد کر رہے ہیں. اور تفسیر تبری میں یہ لکھا ہوا دیکھ کر کے پہلے بزرگوں نے اختلاف کیا ہے اس کے معنی کو متعین کرنے میں، اب اپنی ضد نہیں چھوڑ رہے. ضد اور ہٹ درمی جو ہے نا، یہ پھر جو ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. ہمارا کام ہے دلیل دینا، ہمارا کام ہے ہدایت کو واضح کر دینا. آگے سے کوئی گمراہ رہنا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنا فیصلہ ہے، اس نے اللہ کو حساب دینا ہے، ہمیں حساب نہیں دینا. لیکن عوام کو بات سمجھ آ گئی ہے، یہ بات یاد رکھیں. جتنا حصہ لگایا ہے وہ اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں، جتنا حصہ لگایا ہے اس میں آپ کی بات کو غلط کہہ رہا ہے. وہ آپ کہتے ہیں اور کوئی معنی مراد ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہتا ہے اس کے معنی کی مراد میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو جب اختلاف پایا جاتا ہے تو دلیل قطعی نہ رہی. آپ کہیں کہ یہ بات جھوٹ لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر آپ بات نہیں کر رہے. جتنا حصہ میں نے لگایا ہے اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ بات درست لکھی ہوئی ہے، اس سے آپ کا موقف غلط ثابت ہو جاتا ہے. آپ اس کا انکار بھی نہیں کر رہے، اقرار بھی نہیں کر رہے، اور یہ جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. آپ اقرار کریں یا انکار کریں. بہت شکریہ. سلیم میر صاحب، آپ کے جھوٹا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے مجھے پتا ہے آپ ماضی میں بڑھ گئی ہیں آپ کی، اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے قرآن مجید کا یہ مقام پڑھنا ہے اور آپ کہہ چکے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں. یہ مقام پڑھنا ہے آپ نے، اور اس قرآن پاک سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ ہو کے علاوہ یہاں قرآن مجید کا تو پہلے کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو آپ نے یہاں پر قرآن مجید پڑھ کے مجھے سمجھانا ہے، مجھے بتانا ہے. جی یہ دیکھ لیں، یہ پھر ایک اور سکین میں لگایا. میں آپ کو 1001 دلیلیں اس بات کی دے سکتا ہوں کہ اس میں انہ لعلم الساعۃ جو ہے، اس میں ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ اکیلا جو ہے وہ مراد نہیں ہے جو آپ سے پہلے بزرگوں نے لی ہوئی ہے. کئی مرادیں ہیں جو کسی نے کچھ مراد لی ہے، کسی نے کچھ مراد لی ہے. یہ دیکھیں علامہ تفتازانی کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کی دلیل نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہ اس سے کئی مرادیں لی گئی ہیں. کوئی قرآن مراد لیتا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کے موعظے مراد لیتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلی دفعہ آنا مراد لیتا ہے. کئی مرادیں ہیں اس میں. تو یہی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس کی کئی مرادیں ہوں، جس میں کئی امکان ہوں، وہ دلیل قطعی نہیں رہتی. یہ ایک اور آپ کو سکین میں نے کہا، میں نے 1001 دلیلیں اس بات کی دے سکتا ہوں کہ آپ کا یہ تینوں دعوے جھوٹے ہیں. نمبر 1 آپ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی ہیں ہر لحاظ سے. نمبر 2 آپ کہہ رہے ہیں نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریٹائر ہو چکے ہیں. نمبر 3 آپ کہہ رہے ہیں کہ انہ لعلم الساعۃ میں انہ کی ضمیر سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتی. یہ تینوں دعوے آپ کے جھوٹے ہیں، اور آپ نے پہلے دعویٰ کی جھوٹے دعوے کی دلیل بنائی ہے دوسرے جھوٹے دعوے کو، دوسرے جھوٹے دعوے کی دلیل بنائی ہے تیسرے جھوٹے دعوے کو. اور یہ تینوں دعوے جھوٹے ہیں، اور ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے. اور آپ پچھلے تو بالکل بھول ہی گئے ہیں نا، کیوں؟ وہی اصل مدعا ہے. سلیم میر صاحب، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیات ہے سورہ زخرف کی، شاباش جلدی کریں وہ آیات پڑھیں آپ. یہ جھوٹا کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، میں ساتھ دلیل دے رہا ہوں نا. اگر آپ سچے ہیں تو لائیں دلیل. میں نے تو کہا آپ نے دعویٰ کیا نبی کریم غیر مشروط آپ آخری نبی ہیں، کوئی دلیل نہیں دی.
میں نے آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریٹائر نبی ہیں اور نبی ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں دی۔ آپ نے کہا انہ العلم الساعۃ میں ہو سے مراد سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی دلیل نہیں دی۔ تینوں دعوے جھوٹے ہیں۔ جب تک آپ اس کی دلیل نہیں لاتے آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے، تو جھوٹے کو جھوٹا ہی کہنا ہے۔ میں نے جھوٹے دعوے کو جھوٹا دعویٰ کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر دلیل ہے تو لائیں، جو ہے ہی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ میں نے جو بات کی اس کی دلیل کی، اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کی۔ میں نے کہا انہ العلم الساعۃ میں ہو کی ضمیر مختلف طرف جاتی ہے، مختلف لوگوں کے مختلف عقیدے ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف تعویل کی ہے۔ اس کے دو ثبوت میں نے پیش کیے، پہلے ایک تفسیر سے پیش کیا اور دوسرا بھی یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، تفسیرات احمدیہ فی بیانات الآیات الشرعیہ، یعنی قرآن پاک کے فقہی مسائل، ملا احمد جیون امیٹوی کے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کے سامنے یہ معرفت.com جو بریلویوں کی بڑی مشہور ویب سائٹ ہے اس پر لگی ہوئی ہے، اور اس میں دیکھ لیں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک قول کے مطابق وَإِنَّهُ کی ضمیر کا مرجع قرآن پاک ہے، چونکہ قرآن پاک میں قیامت کا بیان ہے، اس لحاظ سے قرآن پاک قیامت کی علامت ہے۔ ان توجیحات کے لحاظ سے آیت سے عنوان میں مذکورہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اور شاید انہی احتمالات کی بنا پر علامہ تفتازانی نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی دلیل نہیں بنایا۔ آپ کی بات کو میں نے دلیل سے، ثبوت سے، حوالے سے، سکین سے جھوٹا ثابت کر دیا ہے، تو جھوٹا کہوں بھی نہ۔ تسلیم میر صاحب، یہ جتنے بزرگ ہیں یہ نزول مسیح کے قائل ہیں، یہ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور وہ دوبارہ آئیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ایک تو یہ جواب۔ دوسرا آپ نے مرزا صاحب کو ڈسکس کرنا، مرزا صاحب جو 52 سال رہے ہیں، دوسری بات جی۔ یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ آیات تو آپ نے ایک دفعہ پڑھ دی، 2 دفعہ پڑھ دی، 4 دفعہ پڑھ دی، میں بھی 10 دفعہ پڑھ دوں گا، یہ تو زیر بحث نہیں ہے کہ آیت پڑھنی ہے۔ آیت کے پڑھنے میں تو اختلاف ہی نہیں ہو رہا، اختلاف تو ہے اس کی مراد میں، جو آپ نے مراد گھڑی ہے اور اس سے یہ جھوٹا اور من گڑت عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹا اور من گڑت عقیدہ ہے، قرآن سے اس کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ قیامت تک سارے بریلوی مولوی جو مرضی کر لیں اس کو کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں ہے ہی مت، تو قرآن کے دعوے کے مطابق لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو تو۔ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی قرآن مجید پڑھنا ہے اور پڑھ کے مجھے بتانا ہے کہ شاہ صاحب اس وجہ سے یہاں ہو سے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن مجید بہت پڑھتے ہیں۔ آپ نے بتانا قرآن پاک پڑھیں گے، آیت پڑھیں گے اور پھر مجھے سمجھائیں گے کہ یہاں ہو سے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ قیامت، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور معنی کیسے بنتا ہے۔ یہ آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے، آگے پیچھے اب میں آپ کو دائیں بائیں نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے مجھے قرآن پاک پڑھ کے اس مقام پر بتانا ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا ترجمہ معنی کیسے بنتا ہے، یہ بتانا ہے آپ نے مجھے۔ یہ زیر بحث نہیں ہے کہ یہ بابے جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں یا وفات یافتہ مانتے ہیں۔ بات آپ نے یہ کی کہ انہو میں ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی طرف جا ہی نہیں سکتی، میں نے اس کو جھوٹا ثابت کیا ہے۔ باقی یہ کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے وہ زیر بحث نہیں ہے۔ سب قرآن مجید پڑھیے، شاباش، جلدی کریں، قرآن مجید کی آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں اور مجھے بتائیں کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کس طرح آپ نے ہو سے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ترجمہ کیا۔ اور مرزا طاہر صاحب، ان کا ترجمہ اگر ہے تو مرزا طاہر صاحب کی جو ترجمہ ہے وہ لگائیے یہاں پر، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، مرزا طاہر صاحب کو لگائیے۔ جی وہ مجھے ضرورت نہیں ہے نا، اس وجہ بتانے کی ضرورت تب پیش آئے جب میرے پاس کوئی اور حوالے موجود نہ ہوں۔ میں نے تو آپ کو پڑھ کر سنا دیا، یہ آپ کے ایک بابے کی کتاب لگائی، اس میں لکھا ہے کہ ایک قول کے مطابق انہو کی ضمیر کا مرجع قرآن پاک ہے۔ کیوں ہے اس کی اس نے دلیل دی ہے، چونکہ قرآن پاک میں قیامت کا بیان ہے، اس لحاظ سے قرآن پاک قیامت کی علامت ہے۔ یہ میں نے آپ کو دکھایا۔ انہی توجیحات کے لحاظ سے آیت میں عنوان میں مذکورہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اور شاید انہی احتمالات کی بنا پر علامہ تفتازانی نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی دلیل نہیں بنایا۔ صاف لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے اس سے مراد قرآن کریم بھی لیا ہے، تو آپ کا وہ دعویٰ جھوٹا اور غلط ثابت ہو گیا کہ اس سے کچھ اور مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ لوگ اور مراد لیتے ہیں، جب اس میں اختلاف موجود ہے تو آپ کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ آپ نے یہ دلیل جو پیش کی ہے یہ جھوٹی اور من گڑت ثابت ہوگی، یہ دلیل ہے نہیں، یہ بھی ایک دعویٰ ہے۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس سے کوئی اور مراد ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ یہ کہیں تو کیا یہ جو دوسری مراد لیتے تھے وہ جھوٹے اور من گڑت عقیدے رکھتے تھے، ان کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی تھی؟ یہ دعویٰ بھی آپ نہیں کر رہے، آپ ان کو درست بھی مان رہے ہیں اور ان کی بات بھی نہیں مان رہے۔
سلیم عید صاحب شاباش، ہمت کریں، قرآن مجید کھولیں، قرآن مجید پڑھیں، آیات مقدسہ جس طرح میں نے پڑھی ہیں، اور آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں قرآن پاک پڑھوں گا، مطلب یہ کہ اس کا ترجمہ کروں گا۔ آپ کھولیں قرآن پاک اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں، آپ وعدہ کر چکے ہیں، اب اپنے وعدے سے آپ پھر رہے ہیں۔ جی قرآن پڑھنا تو زیر بحث ہی نہیں ہے، زیر بحث ہے کہ جو آپ نے مراد لی ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ آپ نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ درست ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی رسول ہیں وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ نے ایک اور جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ وہ ریٹائر نبی ہیں، یعنی ایک جھوٹے دعوے کی دلیل ایک جھوٹے دعوے کو بنا لیا۔ میں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا جی انہ العلم لسات۔ تو یہ ذرا مجھے یہ تو سمجھائیں کہ انہ العلم سات یہ کیسے دلیل ہے اس بات کی کہ نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے؟ ذرا یہ بات سمجھائیں، بہت شکریہ۔ قرآن کریم پڑھنا زیر بحث نہیں ہے اس وقت، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، مجھے اس پر یقین ہے، بہت شکریہ۔ یہ زیر بحث نہیں نا، وہ میں نے کہا نا پنجابی میں کہتے ہیں سیانی بلی کھمبا نوچے، کہ جو زیر بحث ہے اس کو چھوڑ کر جو اس بات پر بحث ہی نہیں ہو رہی، اس پر ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے وہ وقت لگائیں۔ میں آپ کو سارا قرآن پڑھ کے سنا دوں گا، لیکن ابھی یہ زیر بحث نہیں، سوال کا جواب دیں، بہت شکریہ۔ میر صاحب بابا بکھلاٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ بزرگوں کے اقوال آپ کو کافی مل جائیں گے، یا تو آپ اقوال کو مانیں۔ ایک قول شاذ ہے، میں نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، تمام صحابہ کرام ہو سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیتے ہیں۔ آپ وعدہ کیا، آپ نے قرآن مجید پڑھیں اور اس کا ترجمہ کر کے مجھے بتایا کہ ہو کے علاوہ آپ کیسے کسی اور کا ترجمہ یہاں کرتے۔ قرآن پاک آپ نے پڑھنا ہے، قرآن پاک پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں لے رہے؟ میں ہو سے قرآن مجید پڑھ کے آپ کو سمجھایا کہ یہاں صرف عیسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے قرآن مجید پڑھ کے بتانا کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب؟ کتابوں کے حوالے نہ لگائیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ ایسا کریں کہ یہ آیات پڑھیں اور پڑھ کر اس کا ترجمہ کریں کہ یہاں جناب شاہ صاحب اس وجہ سے ہو کا ترجمہ ہم عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے۔ آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے، حوالے آپ 100 لگاتے جائیں، آپ نے قرآن مجید پڑھ کے بتانا ہے کہ یہاں ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ جب بندہ بکھلاٹ کا شکار ہو جائے تو پھر ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، تو اب آپ بکھلاٹ کا شکار نہ ہوں، قرآن مجید پڑھیں، آیات قرآنی کی تلاوت کریں، ترجمہ کریں۔ آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ جی میں قرآن پاک پڑھتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں، وعدہ کر چکے ہیں، اب آپ وعدے سے پھر رہے ہیں۔ جی میں تو آپ کو بزرگوں کے اقوال مل جائیں گے، تو بزرگوں کو آپ جھوٹا مانیں؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اقوال مانے، پہلے خود تو مان لیں۔ آپ دوسروں، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہودی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں، مجھے آپ کہہ رہے ہیں جی ان کے اقوال مانے، تو آپ تو ان کو مان نہیں رہے، آپ تو ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سب جھوٹے تھے جو کہتے تھے کہ ان نہ ہو میں ہو کی ضمیر دوسرے کی طرف بھی پھرتی ہے، تو پہلے خود تو مانے، آپ مانتے ہیں اس کو؟ کے شکار ہو گئے ہیں، اسکین لگاتے ہیں پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کھولیں، باقی کتابیں موجود ہیں، لیکن آپ لوگوں کو تو دعویٰ ہے کہ ہم تو قرآن پاک سے بات کرتے ہیں۔ اب آپ قرآن پاک کی طرف آئیں، سلیم میر صاحب قرآن پاک کی طرف آئیں، سلیم میر صاحب قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ میں بتا رہا ہوں، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہو میں کوئی اور مراد ہے ہی نہیں، میں نے وہ دعویٰ جھوٹا آپ کا ثابت کر دیا، میں نے آپ کو کتابوں کے اندر سے اسکین لگا کر ثابت کر دیا کہ اس میں ہو سے لوگوں نے اور بھی مراد لیا ہے، اور اس کی دلیل بھی وہ دے رہے ہیں کہ اس سے مراد قرآن بھی لیا گیا ہے، اور بھی بے شمار۔ میں نے کہا نا میں 1001 اس کی آپ کو سکین پیش کر سکتا ہوں، لیکن بات تو یہ ہے کہ جو اگر ماننا ہو کسی نے تو اس کے لیے ایک بھی کافی ہے، نہیں ماننا تو بے شک سارا سمندر اس کو دے دیں، اس نے نہیں ماننا جس طرح کہ آپ کر رہے ہیں، لیکن عوام کو تو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن ہے نا، تو قرآن ہی وہ جو ہے اس سے ہی آپ خود مراد لے رہے ہیں نا، حضرت عیسیٰ کا نام تو نہیں لکھا علیہ الصلوۃ والسلام، ہو کی مراد آپ خود بنا رہے ہیں نا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کے بزرگ بابوں نے دوسری مرادیں بھی لی ہیں، کسی نے قرآن مراد لیا ہے، کسی نے اہل کتاب مراد لیا ہے، کچھ مراد لیا ہے، کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی بے شمار مرادیں ہیں۔ تو جب مرادیں مختلف ہوئیں تو دلیل قطعی نہ رہی، جب قطعی نہ رہی تو آپ کا دعویٰ ثابت نہ ہوا۔ آپ نے ابھی تک تعلق بھی بیان نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریٹائر ہو چکے ہیں، اس کا اور انہ لعلم سات کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ بیان کریں آپ۔
کہ آپ نے کہا جی کتابوں کے سکین نہ لگائیں. میں نے کہا شاید آپ کو پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے ہیں کہ کتابوں کے سکین آ رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا 1001 سکین میں لگا سکتا ہوں. اس بات کے ثبوت میں کہ آپ ان حقوق سے جو مراد لے رہے ہیں وہ جھوٹا ہے, اور اس سے پہلے جو دعوے آپ کر چکے ہیں جن کی آپ یہ دلیل بنا رہے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں. آپ نے کہا جی نہ لگائیں, آپ کی ٹانگیں نیچے سے کانپنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ کہاں سے سکین آ رہے ہیں. تو میں نے کہا چلیں ابھی ایک سکین جو ہے وہی برداشت کر لیں, وہ نہ ہو کہیں آپ کو کوئی دل کا دورہ پڑ جائے سکین دیکھ کر. آپ 5 لاکھ سکین لگائیں لیکن قرآن پڑھیں نا. قرآن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ قرآن پاک پڑھیں, اس کا ترجمہ کریں اور بتائیں مجھے کہ یہاں ہوں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور ترجمہ کیسے بنتا ہے. قرآن پاک پڑھیں. کتابوں کے آپ 5 لاکھ حوالے لگائیں, لیکن میرے صاحب قرآن پاک سے میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا. قرآن پاک پڑھنا اور اس کا ترجمہ کرنا. پر آپ نے ہی مجھے کہا ہے کہ سکین نہ لگائیں, تو میں نے کہا چلو ایک سکین پر بات کرتے ہیں, چونکہ اس سے ہی آپ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں, اگلے سکین کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایک طرف آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں میں سکین لگاؤں, اب سکین ختم کیا ہے تو آپ بات اصل مدعا چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو یہ بات ادھر ادھر کی باتیں کرنا چھوڑیں, سیدھی بات ہے. آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط آخری نبی ہیں. میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول ہیں, وہ پھر آ نہیں سکتے. آپ نے کہا جی وہ تو ریٹائر ہو گئے. میں نے کہا اس کی دلیل آپ نے کہا انہ لا علم سعد. ان دونوں کا آپس میں تعلق ہی بیان نہیں آپ نے کیا, تو تعلق تو بیان کریں. جی قرآن پڑھا نا آپ نے, انہ لا علم سعد, یہ قرآن نہیں ہے, یہ بائبل پڑھ رہا ہوں میں. اسی پر ہماری بات ہو رہی ہے. انہ لا علم لسعد, اس میں ہو کی ضمیر کیا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے یا لوگوں نے اور بھی مراد لی ہے؟ یہ زیر بحث ہے. میں نے ثابت کر دیا سکین لگا کر, آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ اس سے دوسرے لوگوں نے اور بھی مراد لی ہوئی ہے, اس سے قرآن بھی مراد لیا گیا ہے, اور چیزیں بھی مراد لی گئی ہیں. بس آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مراد ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی, سکین آپ ڈیلیٹ کیا ہے, آپ کو وہاں مسئلہ نہیں سمجھ آیا تو آپ نے کہا ڈیلیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ ایسا کریں, قرآن مجید پڑھیں میرے محترم. یہ تیز بولنے سے, بڑکے مارنے سے, کہاوتیں کرنے سے, شور ڈالنے سے, اونچا بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. شاباش, قرآن پاک کھولیں, آیات پڑھیں, بتائیں کہ انہو سے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ آپ نے کیسے معنی کیا, کیسے ترجمہ کیا. آپ اپنی بات کریں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. ترجمہ آپ کریں, میں ترجمہ کر رہا ہوں. آپ نے ترجمہ کر کے بتانا ہے کہ شاہ صاحب یہاں سے اس وجہ سے یہاں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ترجمہ نہیں ہو سکتا. اب آپ یہ بیان کریں کہ آپ کا دعویٰ یہ تھا, وہ آپ بھول ہی گئے. دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریٹائر نبی ہیں, اور نبی ریٹائر بھی ہو سکتا ہے. اس کی دلیل بیان کریں. میر صاحب پیچھے سے پڑھ کر آئے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. آیت نمبر 57 سے پڑھ کر آگے لے آئے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں سے مراد کون ہے. قرآن مجید آپ نے پڑھنا ہے, بس. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا انشاءاللہ. آپ ڈیلیٹ کرنے والے کی توجہ دے رہے ہیں, جو میں نے سکین لگایا ہے وہ نہیں پڑھ رہے آپ, کیونکہ اس سے آپ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں نا. اس لیے آپ نے کہا چلو ڈیلیٹ والے پر میں یہاں سے آپا شروع کر دیتا ہوں, اور وہ جو سکین لگایا اس کی بات جو ہے وہ میں ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ آپ کو ہضم ہونے والی نہیں. یہ آپ یاد رکھیں. اس بات کا جواب دیں. آپ کا دعویٰ تھا کہ نبی ریٹائر بھی ہو سکتا ہے, اس کی دلیل آپ نے کیا دی؟ انہ لا علم سعد میں ہو سے مراد حضرت عیسیٰ ہے. یہ کیسے اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھائیں. بزرگوں کی بات, وہ نزول قرآن, رفع عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کے, دوبارہ زمین پر آنے کے, وہ قائل ہیں. مسئلہ آپ کا ہے, آپ کو سمجھانا ہے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے. تمام صحابہ کرام نے یہاں ہو سے مراد جنہوں نے بھی اقوال کیے ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام ہی لیا ہے. یہ میں نے پیچھے سے بھی پڑھا ہے, آگے سے بھی پڑھا ہے. آپ نے نہ پیچھے کچھ پڑھا ہے نہ آگے کچھ پڑھا ہے. آپ اپنے ذہن میں ایک غلط عقیدے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. جب بھی اس کی دلیل مانگے آپ نیا جھوٹا عقیدہ گھڑ کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو پہلے خود بھی کچھ پڑھ لیں. یہ آپ کی ہی کتابیں میں پیش کر رہا ہوں, یہ آپ نے پڑھی نہیں ہوئی. پڑھی بھی ہوئی ہیں تو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ آپ پیش نہیں کر رہے. یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز کے قائل تھے. زیر بحث آیت انہ ہو میں ہو کی ضمیر سے مراد عیسیٰ ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے, یہ ہے. اور وہ میں نے ثابت کر دیا کہ وہ اور بھی مراد لیتے ہیں. آپ کی دلیل چونکہ اس میں امکان اور بھی موجود ہے وہ قطعی نہ رہی, اس لیے آپ کی دلیل فاسد ہو گئی. آپ کا دعویٰ جو ہے وہ بلا دلیل ہے, اس لیے وہ جھوٹا ہے. دلیل ہے تو لائیں. آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ریٹائر نبی ہیں, نبی ریٹائر بھی ہوتا ہے. میں نے سوال کیا, آپ نے کہا جی انہ لا علم سعد میں ہو سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے. یہ کیسے دلیل ہے, اس کی وضاحت کریں. جی میں نے آپ کو اختلاف بتا دیا ہے
کہ ہو سے مراد کسی اور کو بھی لیا گیا ہے، صرف حضرت عیسیٰ کو نہیں لیا گیا. چونکہ اختلاف موجود ہے اس لیے دلیل قطعی نہیں رہی. جب امکان موجود ہو دلیل قطعی نہیں رہتی. آپ نے کوئی نہیں پڑھا، آپ وہاں سے پڑھیں جہاں سے آیت نمبر 57 ہے، پڑھ کر پھر آپ انہ لعلم للساعۃ اور اس سے آگے بھی پڑھیں. آپ کو سمجھ آ گئی ہے میرے خیال میں. اب آپ گھبراہٹ کا شکار ہیں، پریشان ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مقام واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو اللہ پاک نے ایک استثنائی حیثیت دی ہوئی ہے. وہ لتؤمنن بہ ولتنصرن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد تمام کا دور نبوت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا کہ جی حضور کے آنے کے بعد حضور کافۃ للناس، پہلے جو انبیاء کرام تھے وہ ایک خاص مخصوص الی مدین. سورہ اعراف پڑھ لیجیے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو حضور علیہ السلام سب کی طرف کافۃ للناس. تو آپ نے یہ مقام پڑھنا ہے. جب تک یہ قرآن مجید کا مقام نہیں پڑھیں گے آگے بات نہیں چلے گی. اس بات کی وضاحت آپ نے ابھی تک نہیں کی کہ دعویٰ آپ کا بھول ہی گئے. آپ دعویٰ پیش ہی نہیں کر رہے. آپ نے کہا جی نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے، تو نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے، اس کی دلیل کیسے بنتی ہے انہ لعلم للساعۃ؟ یہ ذرا سمجھا. میں نے تو کہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ جنہوں نے بھی اس بات سے اختلاف کیا ہے وہ سارے جھوٹے اور کذاب تھے. آپ اعلان بھی نہیں کر رہے. میں نے تو اختلاف ثابت کرنا تھا کہ اختلاف موجود ہے، لوگ اور بھی مراد لیتے ہیں. جب اختلاف موجود ہے، امکان موجود ہے، تو دلیل قطعی نہ رہی. آپ کی دلیل جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی. اور آپ کا دعویٰ وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے. تو نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے، اس کی دلیل انہ لعلم للساعۃ کیسے ہے؟ یہ تو بیان کرے نا. وہ آپ بیان ہی نہیں کر رہے. میں نے ایک دعویٰ کر دیا اور ایسے ہی ایک آیت پڑھ دی تو بس ثابت ہو گیا. اس سے کیسے ثابت ہو؟ جی صاحب، آج مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ قرآن پاک سے گھبراتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے سے، ترجمہ کرنے سے گھبراتے ہیں. صرف شور تھا، آپ کا دعویٰ تھا کہ ہم جی بڑا قرآن پڑھتے ہیں. آج یہ سارے گروپ والے دیکھ رہے ہیں کہ میر صاحب نے ایک دفعہ بھی جرت نہیں کی قرآن پاک پڑھنے کی. یہ ہے آپ کی اوقات. یہ ذکر ہے ظہر کے وقت میں وہاں جا رہا ہوں، تو آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب آج آپ کو لگ پتا گیا ہے، یہ تو جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتا لگا ہے نا. آپ نے کہا کہ اس نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریٹائر ہو گئے. میں نے کہا اس کی قرآن سے دلیل کریں. آپ نے کہا جی انہ لعلم للساعۃ. یہ قرآن ہی میں پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی بائبل کی نہیں، میں کوئی فقرہ نہیں پڑھ کے آپ کو سنا رہا. انہ لعلم للساعۃ یہ قرآن ہی ہے. تو آپ نے انہ میں ہو کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے. اس سے یہ کیسے پتا چل گیا کہ نبی ریٹائر بھی ہوتا ہے؟ تو یہ سوال گندم جواب چنا ہے. میں نے یہ تو 100% ثابت کر دیا ہے کہ اس میں صرف عیسیٰ مراد نہیں لیے گئے، اور لوگوں نے اور چیزیں بھی مراد لی ہیں. کسی نے قرآن مراد لیا، کسی نے کچھ مراد لیا. میں اور سکین بھی لگا سکتا ہوں، لیکن آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے 2 سکین ہی کافی ہیں، اور میں لگاؤں گا بعد میں لوگوں کو دکھانے کے لیے. لیکن آپ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. آپ نے اس بات کی وضاحت ابھی تک نہیں کی کہ نبی ریٹائر بھی ہوتا ہے. اس کی یہ کیسے دلیل بن گئی انہ لعلم للساعۃ؟ وہ جی جہاز آسمان پر اڑتا ہے اس لیے پانی تو نلکے میں سے آئے گا. یہ آپ کی دلیلیں ہیں. قرآن پڑھیں گے. یہ قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. انہ لعلم للساعۃ کو آپ قرآن نہیں سمجھتے، اس کو بائبل مانتے ہیں یا گیتا مانتے ہیں. یہ قرآن ہی ہے، اسی پر بات ہو رہی ہے. یہی آپ نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. اور آپ کے اس عقیدہ، اس دعویٰ کو کہ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے، انہ لعلم للساعۃ ثابت ہوتا ہے نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے. واہ جی واہ. نہ سر نہ پاؤں، اس کا نہ کوئی تک بندی ہے، نہ کوئی عقل والی بات ہے اس میں. تو میں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتی. لوگوں نے اسے قرآن بھی مراد لیا ہے. میں مانتا ہوں کہ اسے قرآن مراد ہے. تو پھر مجھے تو دلیل وہ آپ دے سکتے ہیں جس کو میں مانتا ہوں. میں تو کہتا ہوں اسے قرآن مراد ہے. پھر آپ کی دلیل غلط ثابت ہو گئی. تو جب امکان موجود ہے دوسری چیزوں کا بھی تو دلیل قطعی نہ رہی. جب دلیل قطعی نہ رہی وہ دلیل ہی نہ رہی. آپ کا دعویٰ کہ نبی ریٹائر بھی ہو جاتا ہے جھوٹے کا جھوٹا رہا، اور یہی ثابت کرنا تھا. مولوی صاحب تو چودھری نے نماز پڑھن تو ہوں پھر اوپن ہو گیا گروپ کے نہیں ہے جی.